السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 34ویں قسط ہے۔ ثبوت۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سبز رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سویٹر والا مرد ایک کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے سنوبر تھی اور وقار بھی۔ کمرے میں زرد رنگ کی ڈو ناٹ کراس کی پٹیاں لگی تھیں۔ وہ ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے اندر آیا۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر آنکھیں چندھیائے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلا ہوا فارم ہاؤس، سفید عمارت جو خاک ہو چکی تھی۔ ابراہیم کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ میں اس کے ڈرائیور اور چوکیدار کے گھر گئی تھی۔ وہاں سے پتہ چلا کہ اس کینڈل کے مشہور ہونے والے دن ہی مہدی ابراہیم سے ملنے آیا تھا۔ ملازم نے اس کے ہاتھ میں گن بھی دیکھی تھی۔ یعنی سرکار اتنے معصوم بھی نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا تھا۔ ایک پھانس نکل گئی۔ اب وہ کھڑکی کے قریب رائفل اور اس کا سٹینڈ فکس کر رہا تھا۔ یہ ویسی رائفل تھی جس سے مہدی کمبیر کو گولیاں ماری گئی تھیں۔ ڈرائیور بتا رہا تھا کہ اندر اس کی بیوی کام کرتی ہے اور اس روز اس نے سنا کہ مہدی اپنی بیوی کے متعلق کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے ابراہیم کو مارا بھی تھا اور دھمکی دی کہ ان تمام خبروں کی تردید کی جائے۔ ابراہیم وہ آدمی ہے جو اس کی موت سے تھوڑا عرصہ قبل تک مقتول سے ناراض رہا ہے۔ اگر اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں بدلی تو میں نے کچھ دیکھا نہیں۔ سنوبر تلخی سے کہتی ہوئی آگے آئی اور سٹینڈ فکس کرنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ وقار بے دہانی میں اپنے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ یہ رائفل اور اس کا کرایہ کتنا ہے جانتے ہیں آپ؟ سٹینڈ فکس کرتی ہوئی وہ سیدھی ہوئی۔ بل بھرنا پڑے گا، ہر دفعہ میں اپنے پیسے آپ کی شوق میں نہیں جھونک سکتی باس۔ بہت پیسے میرے پاس، رائفل کے ساتھ تمہارا کرایہ بھی دے دوں گا۔ اس نے کبھی پیسے دینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ ہاں مگر دیے نہیں تھے، یہ الگ بات ہے۔ وریام پلٹا اور اب ایک مختلف زاویے سے کھڑے ہو کر فارم ہاؤس کی اس بالکنی کو دیکھنے لگا۔ وہاں ایک انسانی پتلا تھا جو دوربین سے نظر آتا تھا۔ اس نے رائفل سٹینڈ سے نکالی اور کندھے پہ رکھی۔ اب وہ کندھے پہ رکھی رائفل کا نشانہ عین دل کا مقام رکھ رہا تھا۔ قتل لڑکی نے نہیں کیا، کہتے ساتھ اس نے فائر کیا۔ گولی پتلے کو جا کر لگی اور وہ پیچھے فورس لگنے سے پیچھے ہوا۔ پھر 2 مزید فائر کیے اور پتلا کافی دور جا کر گرا، کمرے کی دیوار تک دور۔ وقار ان دونوں سے بے نیاز کوئی بہانہ بنا کر باہر جا چکا تھا۔ کیا ہم پہلے دن سے نہیں جانتے کہ قتل لڑکی نے نہیں کیا؟ سنوبر بیزاری سے بولی۔ لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو پھر کس نے؟ اور اس نے نہیں کیا یہ آپ کو کیسے پتا؟ اور یہی بات آپ کورٹ میں کیسے ثابت کریں گے؟ پہلے تو اس ابراہیم سے یہ پوچھو، گولی لگنے پہ جب بندہ پیچھے گرا تو اس کے بوٹ میں اگر کچھ چکنا تھا تب بھی وہ پیچھے ہی گرے گا، یا اس کے باپ نے نئی سائنس ایجاد کی ہے جس میں گولی لگنے پہ بندہ آگے گر رہا ہے؟ خبیث کی اولاد، اس کا وارنٹ نکلواؤ، ذرا اس کو سائنس پڑھاؤں میں۔ اکتاہٹ سے کہتے اب وہ جھک کر کھڑکی کے پاس ایک ایک چیز پہ غور کر رہا تھا۔ نیا نیا پینٹ ہوا تھا، کچھ قطرے وہیں گرے ہوئے تھے۔ اس گھر کا مالک بھی حراست میں تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے مہدی کو گولی ماری گئی۔ اسے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور رپورٹ میں یہ بات واضح ہے، کوئی جھول نہیں ہے باس۔ اس نے اپنی طرف سے سب کلیئر رکھا ہے، لیکن ایک بات ہے، اس کا دل بائیں طرف تھا، لیکن زنیا کہتی ہے اس کا دل دائیں طرف ہے۔ سنوبر گہری سانس لیتی ہوئی کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ جیب سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا، پھر ایک سگریٹ، اور لبوں میں دبائے اب وہ سگریٹ سلگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اضطراب بھی تھا۔ وہ کیس کمبیر، اس کے بارے میں بہت کچھ آف ہے، میں نے پتہ کروایا ہے، جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا ہے نہیں۔ مجھے نہیں لگتا وہ قاتل ہے، سنوبر نے مداخلت کی۔ اچھا خاصا ٹرامیٹک آدمی ہے، جو آگ سے ڈرتا ہے، اس کے پلان میں کبھی آگ شامل نہیں ہو سکتی۔ اس نے سگریٹ کے گہرے کش لیے، دھواں ہوا میں چھوڑا۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آگ واقعی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہو۔ مجھے لگتا ہے آگ صرف اس لیے لگائی گئی تاکہ باڈی شناخت کے قابل نہ رہے، لیکن کیس ایسا نہیں لگتا۔ مہدی کا قاتل مجھے بھی نہیں لگتا وہ، اس کے پیٹرن مختلف ہیں۔ تم نے غور کیا قتل کے پورے 1 دن بعد اس نے FIR کروائی، کیونکہ وہ ہر قدم طے کر کے چلتا ہے۔ اگر وہ قتل کرتا بھی تو جھول نہیں چھوڑتا، جیسے اپنے پچھلے کسی قتل میں نہیں چھوڑے۔ وہ دیوار سے سفید چورا ایک چھوٹے سے پلاسٹک بیگ میں منتقل کرتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ خالق حسین اور کیس کمبیر کی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن جیسے ہی کیس کے پاس پیسہ آیا، خالق حسین کا قتل ہو گیا۔ ماضی میں اسے گاؤں سے نکالنے والا اس کا اپنا ماموں تھا، اور کچھ عرصہ قبل اس کا بھی قتل ہو گیا۔ پیٹرن دونوں کا ایک، جگہ بھی ایک، اور قاتل بھی ایک، کیس سامان کمبیر۔ سنوبر نے لقمہ دیا۔ وریام کچھ سوچتے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا۔ یہ میرا اندازہ ہے، قتل شاید اس نے نہ کیا ہو بلکہ کروایا ہو، یا شاید اس کا اس سب سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر کیا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کیس کی پچھلی زندگی کا قصہ سننے نہیں بیٹھے، ہمیں مہدی کے قتل کا معمہ حل کرنا ہے۔ وہ کچھ جھنجھلائی۔ بات وہیں پہ آ کر ختم ہوتی ہے۔ خالق حسین نے اسے ہرٹ کیا، مارا گیا۔ اس کے ماموں نے اسے ہرٹ کیا، مارا گیا۔ مہدی نے اس کی سابقہ منگیتر سے شادی کر لی، ٹیکنیکلی اس نے بھی کیس کو ہرٹ کیا۔
زینیا نے اسے چھوڑ کسی اور کو چنا. ہر مرد کی انا ہرٹ ہوگی، اس کی بھی ہوئی. کیا آدمی ہے، ایک کو اوپر پہنچا دیا، دوسرے کو جیل. مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہرٹ کرنے والا ہر انسان کچھ وقت بعد مر کیوں جاتا ہے. خدا اس پہ کچھ زیادہ مہربان ہے. یہ کیس بذات خود شیطان ہے. پچھلے 2 قتل ایک پیٹرن پہ ہوئے تھے اور یہ قتل مختلف ہے. اس کے علاوہ مجھے اب تک یہ نہیں سمجھ آ رہی قتل کے بعد لاش کو جلایا کیوں گیا. شاید زینیا واقعی سچ کہہ رہی ہو کہ مہدی واقعی نہیں مرا. تمہیں کیا لگتا ہے؟ وریام اٹھا اور اسے ساتھ اٹھنے کا اشارہ کیا. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں فارم ہاؤس میں تھے. وریام بالکنی میں کھڑا تھا، موبائل کان سے لگا تھا، اور سنوبر نیچے کھڑی تھی. اس نے بھی موبائل کان سے لگا رکھا تھا، ویسے جیسے چند روز قبل کسی اور منظر میں. اوپر آؤ اور اس تیزی سے جیسے تمہارے شوہر کو گولی لگی ہو. استغفر اللہ، اگر آپ نے اتنا سیریس ہونا ہے تو میں نہیں کھیل رہی. وہ خفا ہوئی. اچھا ٹھیک ہے، یہ سمجھو تمہارے باس کو گولی لگی ہے. اب اوپر آؤ. سنوبر وہیں گھاس پہ بیٹھ گئی اور معصومیت سے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا. گویا کہہ رہی ہو ایسے باس کے تو سوئیں پہ بھی بھاگ کر نہ جاؤں. تمہاری ہو یا میں نیچے آ کر تمہارا جنازہ نکالوں. وریام فون پہ غرایا تو وہ فوراً اوپر بھاگی. تقریباً 2 سے 3 منٹ تک وہ تیسری منزل میں تھی. جس کمرے کی بالکنی میں وریام کھڑا تھا وہ کوئی جدید سٹائلنگ کا سٹنگ ایریا تھا جس کی چاروں دیواریں شیشے کی تھیں. وہ دروازہ کھول کر اندر آئی. سانس پھولا ہوا تھا. کمرے میں خون کے دھبے اب بھی تھے. قتل کا الزام لگے یا نہ لگے اس پہ ایویڈنس ٹیمپر کا کیس ضرور بنے گا. وہ بے حد سنجیدگی سے اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. آپ اس لڑکی کی مدد کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوتی ایک دراز کھول کر دوبارہ چیک کر رہی تھی. وہاں بس معمول کے استعمال کے سامان تھے. میں صرف اپنے شیطانی دماغ کو پرسکون کر رہا ہوں. مجھے وہ انسان چاہیے جس نے یہ کیا ہے. وہ نہیں ملا تو مجھے سکون نہیں آئے گا. وریام بالکنی میں پنجوں کے بل بیٹھا فرش کو غور سے دیکھ رہا تھا. جگہ جگہ زرد کارڈ رکھے تھے جن کے گرد سفید دائرے تھے اور کارڈز پہ نمبر لکھے تھے. یہ نمبر فورینزک ٹیم نے ثبوتوں کی نشاندہی کے لیے لگائے ہوتے ہیں. اسی پل اس کی نظروں نے بالکنی کے فرش کو چھوتے شیشے کے ساتھ اٹکا کوئی سلور سا پینڈنٹ دیکھا. اس نے کھینچ کر نکالا اور آنکھوں کے آگے کیا. ایک بے حد سادہ اور سستا سا ہنس کا پینڈنٹ. اسے زینیا کے سامان میں ایک ہمنگ برڈ کا پینڈنٹ بھی ملا تھا. مہدی کی شرٹ پہ شاہین کے کف لنکس تھے. یہ دیکھو، شاید وہ اظہار کے لیے یہ لایا تھا. آپ تو ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے آپ کو دینے والا تھا. وہ کلس کر بولی. جیسے تم سگریٹ کی یہ پیکٹ دیکھ کر خوش ہو رہی ہو کہ یہ برانڈڈ سگریٹ میں تمہیں لینے دوں گا. دراز سے اس کی جیب میں منتقل ہوتی سگریٹ دیکھ کر وہ طنز کر گیا. پینڈنٹ جیب میں ڈالا اور اپنا کندھا تھپک کر خود کو شاباش تھی. جو مرد سستی چیزوں سے اظہار کرنے کی جرأت رکھتا ہو اس کی محبت بہت قیمتی اور مہنگی ہے. اور جو لڑکی ان سستی چیزوں کو گلے میں ڈال کر گھومتی ہے وہ پیسے کے لیے قتل نہیں کرتی. تفتیش مکمل ہوئی. زینیا حاکم بے گناہ ہے. وہ کمرے سے باہر نکلا. سنوبر امپورٹڈ سگریٹ کو حسرت سے دیکھتی ہوئی باہر نکل آئی. ڈیفینس. ریمانڈ کا چھٹا اور آخری روز تھا. وہ کرسی پہ اس کے سامنے بیٹھی تھی. نکاحت سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. آنکھوں کے نیچے زخم کے نشان تھے اور جسم پہ ایسے لاتعداد نشان تھے. اس کے ہونٹ پپڑی زدہ تھے. بال الجھ کر رہ گئے تھے. وہ کمزور ہو گئی تھی. وریام بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کوٹھڑی میں آنے سے پہلے وہ جذبات باہر چھوڑ کر آتا تھا. تم اپنی آزادی خرید سکتی ہو. تم اگر قاتل نہیں ہو تو مجھے اس دہلیز پہ چھوڑ آؤ جس کے اندر مجھے کوئی قاتل ملے. میز پہ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے آفر دی. وہ بغیر کچھ کہے کرسی کی پشت پہ سر ٹکائے گہری سانس لیتی رہی. وہاں اب گہرے نشان تھے. میں تمہیں آج رات ریلیف دوں گا. تمہارے پاس بہت وقت ہے. سوچو اور پھر بتاؤ. یہاں رہ کر مزید ذلیل ہونا ہے یا پھر باہر نکل کر اس انسان کو گدی سے پکڑنا ہے جو تمہیں یہاں لایا. وہ اب بھی کچھ نہیں بولی. وریام نے گہری سانس اندر کھینچی. پیپر ویٹ میز پہ ایک طرف رکھا. زرد بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا. ایک لڑکا تھا. وہ میوزیکل سٹور پہ کام کرتا تھا. اسے میوزک سے بہت عشق تھا, جنون کی حد تک. ایک ایک کیسٹ, ایک ایک گانا, ایک ایک غزل. اسے کلاسیکل, ماڈرن, تاریخی, ہر طرح کا میوزک اسے یاد تھا. اس کی روح میوزک کے لیے تھی. وہ ماضی کے گرداب میں مٹی سے اٹے ہوئے کسی کتاب کے پنے کھول کر زخمی دل سے کوئی کہانی پڑھ رہی تھی. سٹور کا مالک سخت گیر تھا. اس نے لڑکے کی 6 ماہ کی تنخواہ اسے نہیں دی, لیکن لڑکا سٹور چھوڑ کر نہیں جا سکا کیونکہ اسے لگتا تھا اس کا مالک اسے کہیں اور بھی سکون سے رہنے نہیں دے گا. ایک جہنم کے بعد اس کے لیے دوسری جہنم ہوگی. وہ بہت ولنریبل ہو گیا تھا. اس نے خوف سے اس جگہ پہ ذلیل ہونا چنا کیونکہ باہر اس کے لیے ایک اور جہنم تھی. وہ رکا, توقف کیا. پھر ایک دن اس کی ماں بہت بیمار ہو گئی. لڑکے نے اپنی تنخواہ سے کچھ حصہ مانگا. مالک نے پھر منع کر دیا اور کہیں چلا گیا. اسے لڑکے کو سزا دے کر بہت سکون آتا تھا. لڑکے کے چھوٹے بھائی ماں کو ہسپتال لے گئے لیکن علاج کے لیے رقم نہیں تھی. اسے کسی بھی طرح اپنا بچاؤ کرنا تھا. اس روز اس سٹور میں بیٹھ کر اس نے غور کیا. اسے چانس لینا تھا یا اسی جہنم میں مر جانا تھا.
اور پھر اس نے اسٹور سے آدھے سے زیادہ کیسٹس اٹھا کر ایک بیگ میں ڈالیں۔ وہ یہ کام کرتے ہوئے رو رہا تھا کیونکہ وہ کیسٹس عام نہیں تھیں، اور پھر اس نے ساری کیسٹس بازار جا کر بیچ دیں۔ زینیا نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس پل بیحد مختلف آنکھیں تھیں۔ وریام بیگ کوئی اور انسان تھا۔ مالک کو لگا تھا یہ تو ایک ناممکن حرکت ہوگی کہ میوزک کا عاشق یوں میوزک کو کوڑیوں کے دام بیچ دے، لیکن کئی بار اپنی بقا کے لیے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کسی نے سوچے بھی نہ ہوں۔ جس جہنم کو ہم نے جہنم سمجھ کر وہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کا سوچ لیا ہوتا ہے، وہاں سے ہاتھ پیر مار کر نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان امید پہ چلتا ہے۔ آخری جہنم یہاں نہیں ہے، پھر گیو اپ کیوں کریں اور اپنا ڈیفینس کیوں نہ کریں؟ چانس لینے پڑتے ہیں، کیا پتہ اس جہنم کے بعد کوئی جنت ہو، اور اگر نہ بھی ہوئی تو کسی انسان کو یہ حق نہیں وہ ہمیں جہنم میں رکھے۔ خود پہ سب سے زیادہ حق ہمارا ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ اور وہ باتیں، زینیا حاکم نواب کسی خواب سے جاگی تھی۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ زینیا نے اپنے جسم میں ایک نئی امید محسوس کی۔ تھانے کی وہ کوٹڑی اگلے کئی منٹ اس کی باتیں اپنے اندر جذب کرتی رہی۔ وریام بیگ کی سرمئی گاڑی ایس پی آفس کے باہر آ کر رکی۔ وہ ہاتھ میں ایک کارٹن لیے بوٹ سے دروازہ بند کرتا اندر آیا۔ 5 منٹ بعد وہ ایس پی آفس میں تھا۔ فاروقی صاحب اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ کہو پھر برخوردار، کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کارٹن سے سفید رنگ کا چورا نکال کر میز پہ رکھا اور ایس پی کو دیکھا۔ یہ ڈرگز ہے، لیکن اسلام آباد اور کراچی میں نہیں آئی ہے، اور اسے خریدنے کی استطاعت بہت کم لوگوں کی ہے۔ قاتل نے جہاں سے فائر کیا ہے یہ ہمیں اس جگہ سے ملا ہے۔ لڑکی کا فون ریکارڈ، ملنا ملانا، دوست دشمن سب دیکھ لیے۔ ان سب میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ایسے قاتل کو ہائر کروا سکے جو اتنی مہنگی ڈرگز استعمال کرتا ہو۔ کہتی ہوئی اس نے مہدی کے دوست جو ملک سے باہر اور ملکی تھے ان سے کال کی ایک لسٹ رکھی۔ لسٹ میں 3 نام انڈر لائن تھے۔ میں نے ان سے بات کی اور ان 3 لوگوں کو مہدی کے نکاح کا علم تھا، اور ان تینوں کا بیان ایک ہی ہے کہ مہدی کے منہ سے زینیا کے لیے ہمیشہ توصیفی جملے سنے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا دوست جو ٹریول ایجنٹ ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ زینیا نے لندن جانے سے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ مہدی کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ایک خوددار لڑکی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نہ چاہتی ہوئی بھی ان کے انداز میں سختی گھل گئی۔ یہ کہ زینیا حاکم نہ قاتل ہے نہ شریک قتل۔ تحمل سے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ اور وہ اتنا پیسہ جو کھاتی رہی ہے وہ بہن بنا کر کھلایا تھا کمبیر نے، بیوی بنا کر خرچ کیا تھا۔ وریام ایک بار پھر اسی تحمل سے بولا، مرد کی محبت ایسی ہوتی ہے جس سے ہو اس پہ خرچ کرتا ہے وہ۔ اس طرح تو ہم یہ کہہ دیں کہ شاہ جہاں کی بیوی نے گن پوائنٹ پہ تاج محل بنوایا تھا۔ کسی شوہر کی بیوی پہ پیسہ خرچ کرنے پہ بیوی پہ قتل کی دفعہ نہیں لگا سکتے۔ تم استغاثہ کی ٹیم ہو، وکیل صفائی نہیں۔ تم وہ ڈھونڈو جو ہم چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی قاتل ہے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ڈپارٹمنٹ کی بقا اسی میں ہے کہ اگلے 3 سے 4 ماہ وہ لڑکی ہماری تحویل میں رہے، بلکہ اس پہ ایویڈنس ٹیمپر کا کیس بن سکتا ہے۔ قاتلوں کے ساتھ اس کا تعلق بناؤ، اٹھاؤ یہ سب یہاں سے۔ ناگواری سے کارٹن کی جانب اشارہ کیا۔ وہ لڑکی ہے سر، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وریام کے انداز میں کچھ نہیں بدلا۔ ایس پی صاحب نے باقاعدہ ٹھہر کے اسے دیکھا۔ اس کی زلفوں کے اسیر وہ یہ ہو تو اسے عدالت لے جانے میں 2 دن باقی ہیں، اور وہ تمہاری تحویل میں ہے۔ جو چاہے کرو، لیکن یہ بکواس لے کر مت آنا کہ عدالت اسے رہا کر دے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وریام نے سر کو اس بات میں ہلایا، سامان واپس کارٹن میں ڈالے اور سرخ چہرے کے ساتھ اس آفس سے پلٹ گیا۔ ایک فیصلہ تھا جو وہ کر چکا تھا، اور اب بس اسی پہ قائم رہنا تھا۔ رات گہری تھی اور سیاہ بھی، سناٹے اس کی جان کو آ رہے تھے۔ یہ تنہائی اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ معاملات اس نہج پہ آ جائیں گے، وہ مرا ہوا مرد اسے اس طرح یاد آئے گا، یہ کب سوچا تھا؟ لاؤنج میں بیٹھا تنہا وہ شخص دھوئیں کے مرغولے ہوا میں اڑا رہا تھا۔ ہینگنگ لیمپ کی ہلکی روشنی اس کے بائیں رخ پہ پڑ رہی تھی۔ دفتن کوئی آہٹ آئی، پھر بوٹوں کی چاپ، پھر اس نے اپنے قریبی کسی کی موجودگی کو محسوس کیا۔ اب کیوں آ جاتے ہو؟ اب تو ہم دوست بھی نہیں، ٹریجڈی۔ ہم دونوں کے کئی تعلق نکلتے ہیں، دوستی نہ صحیح دشمنی صحیح۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، پھر کیس کے ہاتھ سے سگار لے کر ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ براق نے کرسٹل میز پہ سفید نمک جیسے ذرات بھی دیکھے اور کیس کی آنکھوں کا گلابی پن بھی۔ اسے افسوس ہوا، بے حد افسوس۔ ملکہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ کیس استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ اوہ براق، اوہ تم اب بھی اس کی سفارشیں لا رہے ہو۔ منع نہیں کر سکتا تھا، تمہاری طرح اس سے بھی کئی تعلقات نکلتے ہیں۔ کسی سے نہیں ملنا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنا وجود صوفے کی پشت پہ ڈال دیا۔ سب ختم ہو سکتا ہے لوسیفر، لیکن ہمارا ٹرائیو نہیں، ہم دوست تھے یار۔ ملامت تھی۔ میں تم سب کو دوست سمجھتا رہا، تم لوگوں نے مجھے پاگل سمجھا، فائدہ اٹھایا۔ ملکہ مجھے بتا سکتی تھی مہدی اور زینیا کے درمیان کیا ہے، اسے بتانا چاہیے تھا۔ تم، زینیا، مہدی، تم سب ایک جیسے تھے، تم سب۔ اس کے لہجے میں دل کو چیر دینے والا کرب تھا۔
تم خود کون ہو؟ کیسے انسان ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تھانہ ایک عورت کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ تم اس سے ایسا انتقام کیسے لے سکتے ہو؟ انتقام کے کوئی ایتھکس نہیں ہوتے، اسے بلندیاں چاہیے تھی۔ میں نے ذلت میں اسے بلند سے بلند مقام دیا ہے۔ اسے کسی مرد کا ساتھ چاہیے تھا۔ تھانے میں، کچہری میں اتنے مرد ہیں کہ وہ گنتی بھول جائے گی۔ وہ چاہتی تھی لوگ اسے یاد رکھیں، اب ہر کوئی اسے یاد رکھے گا۔ گھر کی چار دیواری چھوڑ بازار اس نے خود چنا تھا۔ زہرخند لہجہ۔ براق تعصب سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں دیکھ کر کوئی یقین کرے گا تم وہی مرد ہو جو اس کے لیے مرنے اور مارنے کو تیار تھے؟ اب بھی تیار ہوں، لیکن جو غلطی اس نے کی ہے حساب تو دینا پڑے گا نا۔ میرے علاوہ خود پہ کسی اور کو اختیار کیسے دیا اس نے؟ وہ بڑبڑایا۔ تم پچھتاؤ گے۔ عورت ذلت نہیں بھولتی، نہ دینے والے کو۔ تمہیں معاف نہیں کرے گی وہ۔ اس مرد کو وہ کھو چکی ہے جو اس سے معافی مانگا کرتا تھا۔ اب یہ کام ساری زندگی وہی کرے گی۔ وہ سیدھا ہوا۔ براق نے اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھی۔ اپنی ہر غلطی کا اعتراف کرے گی وہ۔ اس کی اٹھی ہوئی گردن میں تمہیں جھکا کر دکھاؤں گا۔ اس کی باقی کی زندگی یہاں میرے قدموں میں گزرے گی۔ جنون بھی اس کے سامنے چھوٹا لفظ تھا۔ اور اس سب کے بعد کیا؟ وہ کہاں جائے گی کبھی سوچا ہے؟ اس کا ہر راستہ مجھ پہ آ کر ختم ہوتا ہے۔ میں اسے واپس اپنے پاس لاؤں گا۔ دنیا کے رحم و کرم پہ کیسے چھوڑوں گا؟ محبت ہے وہ میری۔ تمہیں لگتا ہے میں اسے کبھی چھوڑ سکتا ہوں؟ براق کچھ کہنا چاہتا تھا مگر چپ رہا۔ وہ اب اٹھ رہا تھا مگر نشے کی زیادتی تھی کہ کیا، وہ واپس صوفے پہ گر پڑا، پھر ہنسا۔ اگلے کئی لمحے وہ ہنستا رہا، بے اختیار، بلا وجہ، دیوانوں کی طرح بے بسی سے۔ اس کی آنکھیں گلابی سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ براق نے اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے خود اٹھ کھڑا ہوا۔ اندھیرے لاؤنج سے نکل کر اب وہ راہداریوں سے گزر رہا تھا۔ کئی بار وہ گرا پھر اٹھا۔ ہر کمرے، ہر راہداری میں کہیں رک کر وہ اسے تلاش کرتا تھا، اسے پکار رہا تھا، اس کا بھائی جو اب نہیں تھا۔ ہر بار، ہر پکار پہ جب جواب نہیں آتا تو کیس کا دل ہر دفعہ پہلے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ مہدی کے کمرے میں آیا، بتی بجھی رہنے دی۔ زیرو بلب کی ہلکی روشنی میں وہ الماری کے قریب آ کر رکا۔ اس کے کپڑے، جوتے، سویٹر، بوٹ، وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا رہا۔ دل میں کوئی میخیں گاڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا، اس کے گلے میں آنسوؤں کے گولے بن رہے تھے۔ دنیا کے سامنے وہ اداکاری ہوتی یا جھوٹ؟ آج یہاں کھڑے اس کے کمرے میں اسے نہ دیکھ اسے پتہ چلا تھا اس نے کیا کھویا ہے۔ اس نے مہدی نہیں، اس نے دنیا کھو دی تھی۔ اس نے بھائی نہیں، دل کا ایک حصہ کھو دیا تھا۔ کوئی اس کے لیے اس کا بازو نہیں بن سکتا تھا، کوئی کیس کا مہدی نہیں بن سکتا تھا، کوئی نائٹ میئر کا گرین وونڈ نہیں بن سکتا تھا۔ ساری دنیا ایک طرف، اس کا مہدی ایک طرف۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھوں کا کرب دل کو چیر رہا تھا۔ کاش تم اس فریبی عورت کی بات میں نہ آئے ہوتے، کاش تم نے اپنے بھائی کو چنا ہوتا۔ وہ اس کے سویٹر کو سینے سے لگائے روتا جاتا اور کہے جاتا، تم نے میرا نقصان کر دیا، تم چلے گئے ہو اور اب مجھے لگ رہا ہے میں تمہارے بغیر کیا کروں گا؟ تمہارے بغیر تو میں کچھ نہیں، میں تمہیں کہاں سے واپس لاؤں؟ کوئی اس کی یہ حالت دیکھ لیتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ کیس سامان کمبیر کے پاس دل تھا اور وہ دھڑکن کھو چکا تھا، دھڑ تھا اور وہ بازو کھو چکا تھا، دنیا تھی مگر رنگ کھو چکے تھے۔ مہدی نہیں تھا اور وہ دنیا کھو چکا تھا۔ میں تمہیں کہاں سے واپس لاؤں؟ تم نے مجھ سے کیا کیا چھین لیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے چیخ رہا تھا، بلند آواز میں گریہ کر رہا تھا۔ کیس کو لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ چند لمحے بعد وہ مہدی کے بستر پہ تھا، اس کی چادر سر تک تانے ہوئے، اس کا تکیہ سینے سے لگائے، اسی کی خوشبو آس پاس محسوس کرتے وہ آنکھیں موند گیا۔ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ مہدی اسے یاد آ رہا تھا، بے تحاشا، بے حد۔ وہ ساری زندگی یوں ہی آئے گا۔ کیس اسے نہیں بھول پائے گا۔ یہ وہ زخم تھے جو 14 سال پہلے لگنے والے زخموں سے زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ اسے کھو کر ساری عمر خسارہ تھی۔ آخری ملاقات۔ سلاخ دار دروازے کے پار کھڑی شیزل سمپسن بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس کے ساتھ اس نے 1.5 سال گزارا تھا۔ یہ وہ بھی نہیں تھی جس سے وہ چند روز پہلے ملی تھی۔ یہ کوئی اور تھی جسے پہچاننے سے وہ انکاری تھی۔ یہ اس صبح کا ذکر ہے جب اسے عدالت لے کر جایا جا رہا تھا اور بہت زیادہ کوششوں کے بعد بالآخر اس سے ملنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی مجھے ایک بار تم سے ملنے دیا جائے، لیکن کوئی مجھے تم سے ملنے نہیں دیتا تھا کیونکہ میں تمہاری فیملی نہیں ہوں۔ سلاخوں کے پار اس نے زینیا کے ہاتھ تھامنے چاہے، وہ ہاتھ سلاخوں سے ہٹا گئی۔ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یار، میں آج ہر صورت کیسے ملنے کی کوشش کروں گی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مجھے تو اب تک یہ یقین بھی نہیں آ رہا کہ مہدی نہیں رہا۔ جب اس نے براق کی تصاویر مجھے بھیجی تھی تب زینیا حاکم نواب ایک خواب سے جاگی۔ اس نے شیزل کو دیکھا، اس کا ذہن ایک اور نہج پہ گیا اور وہ سانس نہیں لے سکی۔ وہ پہلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ کیسے بھول گئی، میں یہ کیسے بھول گئی؟
وہ غیر یقینی سے بدقت بول پائی۔ کیا ہوا؟ تم کیا بھولی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے وریام سے ملنا ہے پلیز، عدالت جانے سے پہلے مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ یہیں کہیں باہر ہوگا، تم اس کو یہاں بھیجو پلیز۔ اس کا مجھ سے 36 کا آنکڑا ہے، اتنے دن ملنے بھی تو اسی نے نہیں دیا، تمہیں کیا کام ہے مجھے بتاؤ۔ تم اس سے جا کر کہو لڑکے نے کیسٹس بیچ کر بالکل ٹھیک کیا، بقا ہر چیز پہ بھاری ہے۔ وہ تیز تیز کہہ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں روشنیاں تھیں۔ شہزل الجھ کر اسے دیکھتی رہی، مگر وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اس لیے پلٹ کر واپس وریام کے آفس تک آئی۔ وہ عدالت جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ تھانے کے باہر ایک بار پھر رش تھا جس کا شور یہاں تک آ رہا تھا۔ وہ اس کے آفس کے دروازے پہ رک گئی۔ زینیا کو تم سے بات کرنی ہے، 2 منٹ اس کی بات سن لو۔ تمہاری زینیا کے باپ نے مجھے نوکر رکھا تھا یا تم نے؟ مل لیا نا، اب جاؤ اپنا کام کرو۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم مجھے اس طرح ٹریٹ کیوں کر رہے ہو جیسے میں کوئی کرمنل ہوں؟ نہ تم مجھے ملنے دیتے ہو نہ، بلکہ ویٹ، تم مجھ سے وہی بدلہ نکال رہے ہو اس دن آفس میں جو کچھ ہوا؟ میں دن میں 1000 بدتمیز اور بدلحاظ عورتوں سے ٹکراتا ہوں، اگر تم ان میں سے ایک ہو تو مجھے یاد نہیں۔ وہ اب بھی سرمئی رنگ کے کاٹن میں سامان بھر رہا تھا، شہزل کی طرف سے مکمل بے نیاز۔ میں بھی دن میں کئی بھیک منگوں سے ملتی ہوں، اگر تم ان میں سے ایک تھے تو مجھے نہیں یاد۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ بازو سینے پہ باندھے تندھی سے پوچھا۔ کیونکہ تم قیس کبیر کی دوست پہلے ہو، قاتل، مقتول، ملزم، تمہارا ہر ایک سے تعلق ہے، ہر ایک سے ہمدردی، مل کر میرا وقت برباد کرواؤ گے اور کچھ نہیں۔ وہ کوفت سے کہہ رہا تھا، شہزل نے ضبط کیا۔ وہ کہہ رہی تھی لڑکے نے کیسٹس بیچ کر درست کیا، بقا کے لیے کچھ بھی۔ فارس کا پلندہ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے ہوئے بچا، وہ تیزی سے مڑا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ کمرہ تفتیش میں واپس آتے ہوئے وہ ایک مختلف چہرے سے ملا۔ وہ لڑکی جسے 7 روز کا ریمانڈ بھی نہیں توڑ سکا تھا، وہ زینیا حاکم تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، گردن اٹھی ہوئی، وہ نہیں ٹوٹی تھی، وہ نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ کئی بار بقا کا راستہ وہاں ہوتا ہے جہاں سوچ نہیں پہنچ سکتی، تم نے صحیح کہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب آئی۔ میں خوش ہوں تم نے وہ راستہ ڈھونڈ لیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن جھکائے ہنس پڑا۔ زینیا بھی اس کے ساتھ ہنسی تھی۔ اگلے چند گھنٹے مختلف کارروائیوں میں گزرے۔ ان دونوں کے درمیان جو بات ہوئی وہ قصہ پھر سہی۔ کوئی 3 گھنٹے بعد پولیس موبائل عدالت کی طرف روانہ ہوئی۔ آگے پیچھے 3 سے 4 پولیس کی اور بھی گاڑیاں تھیں، بھاری نفری اور اسلحے سے لیس گاڑیاں۔ گاڑی عدالت کی طرف روانہ تھی جب وقار کا فون بجا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا، سامنے سے کسی کی بات سنی اور اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وائرلیس پہ فوراً وریام سے رابطہ کیا۔ وریام، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ ذلت اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ مقتول کے فینس کا ایک جمع غفیر عدالت کے راستے میں کھڑا ہے اور وہ مشتعل ہے، اگر ہم وہاں سے گئے تو مصیبت ہو سکتی ہے، راستہ بدل دیتے ہیں۔ ایک ٹنگ کا کام نہیں ہو سکا تم سے، راستہ کلیئر کروانے کو بولا تھا نا؟ وہ فون پہ جھنجھلایا، پھر ماتھے کو مسلا۔ ایسا کرو تم راستہ بدل کر جاؤ، باقی ساری گاڑیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، سنوبر اور ملزمہ میرے ساتھ، جاؤ راستہ بدلو۔ کسی فلم میں ڈرون سے ریکارڈ کیے کیمرے کے کسی منظر سے دیکھو تو 4 گاڑیاں اپنا راستہ بدل رہی تھیں۔ وریام اگلی نشست سے اتر کر پچھلی نشستوں کی طرف آیا۔ سنوبر نے گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل سنبھالا۔ زینیا حاکم کے چہرے سے کالا کپڑا ہٹایا گیا، تب اس کے لیے منظر کچھ واضح ہوا۔ وریام انگلیوں میں پستول گھماتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب بھی آنکھیں جھپک جھپک کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے سن کی دماغ کو اشارہ دے کر تم آزادی کما چکی ہو۔ مطلب؟ وہ الجھی۔ بھاگ جاؤ، عدالت جو تمہارے ساتھ کرے گی وہ سہ نہیں پاؤ گی، نہ تم، نہ میرا ماضی، نہ تمہارا خاندان۔ میں کہیں نہیں بھاگوں گی، میں قاتلہ نہیں ہوں، تم اب بھی مجھ پہ شک کر رہے ہو، میں نے نہیں مارا۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ آج کل اسے ہر مرد سے ہی خوف آتا تھا۔ میرا فیئر ٹرائل ہوگا، میں باہر آ جاؤں گی اور تم اگلے 3 سے 4 سال تک جیل میں سڑتی رہو گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، چپ چاپ میری بات سنو۔ وہ سختی سے کہتی ہوئی آگے آیا۔ آج عدالت میں بتاؤں گا مجھے تمہارے خلاف ثبوت نہیں ملے، لیکن مجھے یہ بھی بتانا ہوگا کہ تم قتل کے چند منٹ بعد لاش کے بہت قریب تھیں اور یہاں استغاثہ کو ملا ایویڈنس ٹیمپر کا کیس۔ مہدی نے تمہارے لیے بہت پیسہ خرچ کروایا ہے اور یہاں تم پہ دفعہ لگے گی، تم مقتول کو مختلف طریقوں سے دھمکاتی رہیں اور وہ تمہارا منہ بند کرنے کے لیے پیسے دیتا رہا۔ یہ تو صرف میں بتا رہا ہوں، استغاثہ تم پہ ایسے ایسے مقدمے لگائے گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچے ہوں گے۔ تمہارا کوئی کردار نہیں بچے گا، تم پوری طرح تباہ ہو جاؤ گی، کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جیل تم نے دیکھی ہے، وہاں کوئی جنس نہیں ہوتی، وہاں نیا آنے والا ہر قیدی سامان ہوتا ہے جسے ہر طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تم تباہ ہو جاؤ گی۔ اور بھاگ کر چھپ کر کیا ملے گا؟ قاتلہ کا لیبل۔ کون ہے یہ لیبل دینے والا؟ دنیا نا، وہ تب نہیں آئی جب تم 7 دن اس کوٹڑی میں مار کھاتی رہیں، سڑتی رہیں، جب عدالت میں کیس نے تم پہ گھٹیا الزامات لگائے۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکا تھا۔ کئی بار بقا کا وقت طے ہوتا ہے۔ لڑکے نے اس میوزیکل سٹور سے نکلنے میں دیر کر دی تھی، اس کی ماں مر گئی تھی۔ وہ اگر وقت پہ ہمت کر لیتا تو اس کی ماں بچ سکتی تھی۔
تمہارا کریئر، تم کیا کرو گے؟ مارے بے بسی کے وہ رونے لگی، اس کا گلا بھاری ہو رہا تھا، سارا جسم کپ کپاہٹ کا شکار۔ میرے کریئر کو کچھ نہیں ہوگا، مجھ جیسا جینیس آدمی ڈپارٹمنٹ کی مجبوری ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ زینیا نہیں ہنس سکی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں جا ہی نہیں سکتی۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کراچی لوگوں کا سمندر ہے وہاں، میں تمہیں شہر سے باہر چھوڑ کر آؤں گا، تمہارا بھائی، تمہارے چچا اور تمہارے دادا وہاں تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بشر سے بات ہوئی ہے میری، وہ تمہیں کراچی لے جائے گا، پولیس انہیں ڈھونڈنے تمہارے آبائی گاؤں جائے گی، کچھ وقت بعد جب اصل قاتل مل جائے گا تب تم سامنے آ جانا، اوکے؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اپنا کریئر ختم کر رہے ہو؟ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، کہنے کو الفاظ غائب ہوئے تھے، وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی میں بس ایک مظلوم لڑکی دیکھ رہا تھا۔ مردوں کا معاشرہ ہے، غلط مرد کو صحیح مرد نہیں روکے گا تو حساب خراب ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کر کہیں سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ کہہ کر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلند آواز میں بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ 7 دن قبل اس آزادی کی قیمت نہ سمجھ پاتی، مگر اب اسے جدوجہد کرنی تھی۔ وہ ایک جہنم میں نہیں رہ سکتی تھی، اسے اپنی زندگی پہ سمجھوتا نہیں کرنا تھا۔ وریام اب جیب سے ایک سلور رنگ کی چین نکال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ زینیا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ وہ سفید ہنس اور گھونسلا، وہ گھر تھا، ایک خوبصورت گھر۔ زینیا نے ہتھیلی پھیلائی، وریام نے وہ چین اور ہنس اسے تھمایا۔ گھر، وہ بس ایک گھر تھا، زینیا اور مہدی کا گھر۔ شاید وہ تمہیں یہ دینا چاہتا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ وہ اکیلی تھی اور اس کے پاس وہ نہیں تھا جو اس کے گرد بازو پھیلا کر کہتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دیتا تھا، جو اسے سردی میں حرارت دیتا تھا، جو آدھی رات کو بیچ سڑک پہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، جو اس کا رہبر تھا، اسے راستہ دکھاتا تھا، اس کی ہمت بندھاتا تھا۔ کئی دفعہ ہم لوگ نہیں کھوتے، کئی دفعہ ہم سے زندگی کھو جاتی ہے۔ زینیا حاکم کی زندگی سے زندگی کھوئی تھی۔ وہ پینڈنٹ کو لبوں سے لگائے آنکھیں موند گئی، آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ وہ یاد آ رہا تھا، وہ ہمیشہ یاد آتا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے اپنی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی رکتے ہوئے دیکھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے وریام کو دیکھا۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی گاڑی سے اترا۔ چینج آف پلان، شہر سے باہر اب تمہیں تمہارا بھائی لے جائے گا، چلو اترو۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہاتھ اس کے آگے پھیلا گیا۔ زینیا نے اس کا ہاتھ نظر انداز کیا اور خود نیچے اتر آئی۔ بشر گاڑی سے باہر آیا تھا، اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے خالی تھا۔ وہ قریب آیا، وریام نے اپنی پستول کو چوما، پھر اس کی طرف بڑھایا۔ پلان یو نو۔ بشر نے اس کی پستول اپنے ہاتھ میں لی اور پھر پوری قوت سے گھما کر 3 سے 4 ضربیں اس کے چہرے پہ دے ماری۔ وہ کراہتا، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتا، جھک کر برداشت کر جاتا۔ خون کی لکیر اس کے ماتھے سے نکل کر اس کے چہرے پہ بہہ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد بشر اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ زینیا بس تشکر سے اسے دیکھتی رہی۔ بشر واپس اس تک آیا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ اس نے نگاہیں پھیر کر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ یہ شہر، اس کے لوگ، اس سے استوار تعلق، وہ سب چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ گاڑی کے پچھلے شیشے سے وریام کو دیکھ رہی تھی۔ میوزک کے دیوانے لڑکے سے شاید دیر ہو گئی تھی، مگر اس نے کسی کو دیر کرنے سے بچا لیا تھا۔ فی امان اللہ۔ پینڈنٹ مٹھی میں دبوچے اس نے کسی کو غائبانہ الوداع کہا تھا اور پھر اسے جانا پڑا۔ شاید اس شہر میں دوبارہ آنا اس کا مقدر تھا، شاید نہیں۔ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا اس کے دل پہ کیا گزری تھی۔ چند گھنٹے بعد جنگل میں آگ کیسے پھیل جاتی ہے یہ آج پورے ملک کو پتہ چلا تھا۔ نیوز چینل پہ بار بار ایک ہی پٹی چل رہی تھی۔ مہدی کمبیر کے قتل میں نامزد ملزمہ زینیا حاکم پولیس موبائل سے فرار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتعل عوام سے بچنے کے لیے انہوں نے الگ راستہ اختیار کیا تھا اور ملزمہ کے گھر والوں نے، جو کہ قبائلی لوگ تھے، انہوں نے پولیس کی گاڑی پہ حملہ کیا اور ملزمہ کو لے کر روانہ۔ عدالتی کمرے میں پہلی نشست پہ بیٹھے کیس کمبیر کے کان کے پاس جھک کر لقمان نے کچھ کہا تھا۔ اس کے گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، ہاتھ لرز گئے اور ٹانگوں سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہوئی، مگر بظاہر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا جیسے بیٹھا تھا۔ ہاں، بس اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ وکیل اور پولیس کو گھرکتے جج صاحبان کی آواز اس کی سماعتیں پروسیس نہیں کر پائی تھیں۔ وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ٹائی کی نوٹ کھولتے وہ گاڑی تک آیا، سینے کو مسلا، پھر سٹوریج باکس میں پڑی ایک ٹبیا سے 2 گولیاں نکال کر کھائیں۔ سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا، چند لمبے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا، پھر آنکھیں کھول کر گلابی پڑتی آنکھوں سے اپنے ساتھ بیٹھی محجوبین کو دیکھا۔ مجھے اس کی لوکیشن چاہیے، وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، سب چاہیے۔ مجھ سے بھاگ کر نہیں جا سکتی وہ اگر مجھ سے دور گئی تو ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ محجوبین نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، وہ سفید پڑ رہا تھا۔ کیوں چاہیے؟ اس نے تمہاری دی ہوئی سزا جھیلی، مہدی اب نہیں ہے، وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ کریئر، عزت، گھر، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اور اب وہ چلی گئی۔ اب وہ تمہیں کیوں چاہیے؟
کیس کمبیر کی رنگت پھیکی پڑی، گلے میں گلٹی ابھری۔ دل، ہاں اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بے حد دھیرے سے بولا۔ مجھے کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گی، چاہے جس حالت میں رہے۔ ایسا جنون، ایسی دیوانگی اچھی نہیں ہوتی کیس، برباد کر دو گے تم سب کچھ۔ فرق نہیں پڑتا، وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی، اسے میرے پاس آنا ہے کسی بھی صورت۔ آنکھیں بند کر لیں، لب بھینچ لیے، سینے میں جیسے جھکڑ چل رہے ہوں۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ زینیہ حاکم اگر چلی گئی تو پیچھے محض خسارے تھے۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس نہیں آنا تھا۔ آنسوؤں کا ایک پھندا تھا جو اس کے گلے اور دل میں اٹک کر رہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر کیس کو نہیں دیکھا۔ وہ مختلف نمبرز ملا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حزن تھا۔ جس سے محبت کرو اسے کسی اور سے محبت کرتے دیکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی مشکل تھا۔ دوسری طرف راولپنڈی کے ایک رہائشی علاقے میں ایک پرتعش بنگلے کے باہر کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ عالم نواب اپنے ہم عمر آدمی کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا حق صاحب، اس مصیبت کی گھڑی میں اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی۔ جن گاڑیوں سے عالم اور ان کے باقی لوگ اسلام آباد سے نکلے تھے، یقیناً وہ CCTV کی نظر میں آ گئے ہوں گے۔ اس لیے وہ ان گاڑیوں کو یہیں پنڈی میں چھوڑ کر پولیس کی نظر سے بچنے کے لیے اپنے کسی دوست کی گاڑیاں لے کر جا رہے تھے۔ آپ سے دوستی کا تعلق ہے اور دوست مصیبت کے وقت ہی کام آتے ہیں۔ انہوں نے عالم کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ دباؤ بڑھایا۔ پنڈی سے آگے اور اگلے کئی شہروں میں پولیس آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، آپ سکون سے جائیں، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ گاڑیاں دوبارہ اپنے سفر پہ روانہ ہو چکی تھیں۔ بشر، زیغم، عالم اور حاکم ایک ہی گاڑی میں تھے، لمبی لینڈ کروزر جسے بشر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اگلی نشست پہ عالم تھے، پچھلی پہ زیغم، حاکم اور زینیہ۔ باقی گاڑیاں آگے اور پیچھے تھیں۔ خاندان اگر عبداللہ کا اونچا تھا تو زینیہ حاکم بھی گرے پڑے خاندان سے نہیں تھی۔ آج کیس کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ جس ذلت سے اسے قید کروا چکا تھا، وہ اتنے ٹھاٹھ سے شہر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ شیشے کے پار سڑک کو دیکھتے عالم کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ اسلام آباد کے جس گھر کو انہوں نے دوست کا گھر بتایا تھا وہ براق حنیف کا گھر تھا۔ وہ گاڑیاں، وہ نوکر چاکر، وہ ٹھاٹھ، وہ پانی کی طرح بہتا ہوا پیسہ، یہ سب ان کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن انہیں یہ بھی اپنے لیے چاہیے تھا۔ فرعون کو اپنی سلطنت میں اضافہ چاہیے تھا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے بشر، سڑک کو دیکھتے ہوئے وہ بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ایک آدمی تھا، اس نے کسی گھر کی لڑکی بھگائی تھی، مگر جہاں وہ اسے لے کر جانا چاہتا تھا وہ سفر بہت لمبا تھا۔ اس لیے وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اس سے ایک اونٹنی مانگی۔ دوست رضامند ہو گیا۔ اس نے اونٹنی دینے کے ساتھ ساتھ اسے نصیحت کی کہ یہ اونٹنی جب تک چلتی ہے تب تک چلتی رہے گی، مگر یہ ایک بار ایک جگہ بیٹھ گئی تو دوبارہ کئی گھنٹے نہیں اٹھتی، اور یہ اس کی فطرت ہے۔ اس کی نانی، اس کی ماں، ان دونوں میں بھی یہی خامی تھی۔ آدمی نے شکریہ کے ساتھ اونٹنی قبول کر لی اور لڑکی کو ساتھ لیے اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ بیچ راستے میں انہوں نے ایک جگہ قیام کیا۔ اونٹنی بیٹھ گئی۔ چند منٹوں کے بعد جب وہ مرد واپس آیا تو اونٹنی نے اٹھنے کے لیے سرخ جھنڈی دکھا دی۔ آدمی دیکھ سکتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ بھگا کر لایا ہے اس کا خاندان، وہ لوگ اب قریب آتے جا رہے ہیں۔ اس نے چھڑی مار مار کر اونٹنی کو بے حال کر دیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اس لمحے شدید پریشانی کا شکار رہا، یہاں تک کہ لڑکی کے خاندان نے اسے دھر لیا۔ آنکھیں موندے بے تاثر لہجے میں بات کرتی ہوئے وہ جنگل کی کسی سفاک جانور کی یاد دلاتے تھے۔ وہ کم از کم انسان نہیں ہو سکتے تھے۔ لڑکی کے خاندان کے مردوں نے جب اس مرد کو دھر لیا تو اس نے آخری خواہش کا اظہار کیا۔ اس سے جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تب اس نے ایک عجیب سی خواہش کی۔ اس نے کیا خواہش کی ہوگی زیغم؟ زیغم بری طرح چونکا، چند لمحے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ شاید اس نے رحم کی درخواست کی ہوگی، وہ بدقت بولا۔ اس نے آخری خواہش یہ ظاہر کی کہ اسے آزاد کیا جائے تاکہ وہ پہلی گولی اس اونٹنی کو مار سکے اور دوسری گولی اپنے ساتھ لائی ہوئی اس لڑکی کو۔ جانتے ہو ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ چند لمحے چپ رہے، پھر خود ہی کہنے لگے، عورتیں نسلیں بناتی ہیں اور بگاڑتی بھی ہیں۔ ایک اونٹنی جس کی نانی اور دادی میں خامی تھی وہ تیسری نسل تک گئی، اور ایک عورت جسے میں بھگا کر لے جا رہا ہوں، جس میں عزت اور غیرت کا پاس نہیں، جو باپ بھائیوں کی سگی نہیں، وہ آگے میری اور میری اولاد کی سگی کیا ہوگی؟ عورت کی جرت اور بے حیائی وراثت اور وبا کی طرح پھیلتی ہے۔ وبائیں صفائے ہستی سے مٹ جانی چاہیے، اور وراثت، کسی کو وراثت میں بے حیائی نہیں ملنی چاہیے۔ وہ اٹل فیصلہ تھا، کوئی کہانی نہیں۔ آنکھیں موندے سوتی ہوئی لڑکی کو علم نہیں تھا اس کے لیے کیا کیا تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہاں موجود ہر مرد سمجھ چکا تھا۔ بشر، حاکم، زیغم، ان تینوں کے چہرے پہ خاموشی تھی۔ 7 روزہ ذلت کو وہ اگلی 7 نسلوں میں شامل ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس ذلت کو اب مزید گلے کا ہار وہ نہیں بنا سکتے تھے۔ کراچی پہنچ کر دیکھتے ہیں۔ حاکم نواب کا انداز مبہم تھا۔ اس گاڑی میں بیٹھے ہر مرد کے لیے یہی سب سے مناسب فیصلہ تھا۔ برسوں سے یہی تو چلا آ رہا تھا، غیرت کے نام پہ کچھ بھی۔ 2 روز بعد
ان 2 دنوں نے اسلام آباد کا سکون منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ ملک میں جگہ جگہ ریلیاں نکالی جا رہی تھیں۔ برطانوی شہری ہونے کے ناطے ملکہ کے ملک میں باسی اس کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی اچھا خاصا زور دیا جا رہا تھا۔ ملکی اور غیر ملکی انفلوئنسرز اور سپیکرز اپنے کروڑوں کی فالوئنگز کو دگنا کر کے سبز آنکھوں والے اس مرد کے قتل کی مذمت کرتے نظر آ رہے تھے۔ مختلف ہیش ٹیگز، مختلف کیپشنز کے ساتھ اس کی ویڈیوز اور تصاویر ٹرینڈ کر رہی تھیں۔ دنیا میں رہ کر جو نہیں ملتا، دنیا سے جا کر مل جاتا ہے۔ کراچی کے علاقہ کرنگی ٹاؤن میں بنا وہ ٹرپل سٹوری گھر عالم نواب اور ان کے گھر والوں کے لیے کسی ڈربے سے کم نہیں تھا۔ وہ حویلی کے ٹھاٹ، وہ نرم پلنگ، لمبے رقبے پہ پھیلے صحن، یہاں ویسا کچھ نہیں تھا۔ قبائلی علاقوں میں جب 2 خاندانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اول جرگے بیٹھتے ہیں، اور اگر جرگے کی بات ایک حریف نے نہ مانی تو دوسرا حریف اس پہ چڑھائی کرتا ہے، اور جرگے کے تمام افراد دوسرے فریق کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ پہلے نے حکم عدولی کی ہوتی ہے۔ عالم نواب نے قبائلی رواج کے مطابق جرگے کے فیصلے کو نہیں مانا تھا۔ ایسی صورت میں اگر اس کے خاندان کا کوئی فرد پیچھے رہ جاتا تو عبداللہ ان سے اپنا انتقام لے سکتا تھا، لہٰذا وہ سب کو یہیں لے آئے۔ قبائلی علاقوں میں اسے بزدلی سمجھا جاتا ہے۔ وہ 2 دن سے ایک کمرے میں بند تھی، کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا، کوئی اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ ہاں البتہ چچا اور دادا نے اس پہ ہاتھ ضرور اٹھایا تھا، اسے تانے دیے اور پورے گھر کے سامنے اسے ایسے ایسے الفاظ کہے جن پہ وہ گردن تک اٹھا نہیں سکی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی تھی جب اس کی ماں کے تانوں میں ایک کا اضافہ ہوتا تھا، جب اس کی بہن کے کردار کو اس کے کردار کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی جہنم تھی تو وہ یہی تھی، اس کے علاوہ کوئی جہنم نہیں ہو سکتی تھی۔ ذہنی اذیت، جسمانی اذیت، بے رخی اور پھٹکار انسان کو مار دیتا ہے، وہ بھی مر رہی تھی۔ اس کی چند ایک غلطیوں نے اسے ایک ایسی جہنم میں لا کر پٹخ دیا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں پڑی وہ کافی دیر سے چھت کو گھور رہی تھی۔ پچھلے 10 دن اس کی آنکھوں کے آگے فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ گلے میں پڑا ہنس والا لاکٹ اس نے مٹھی میں دبوچ رکھا تھا۔ ذہن میں کوئی سوچ تھی تو صرف یہ کہ وہ کہاں ہوگا۔ باً دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ زینیا جلدی سے اٹھ بیٹھی، خوف سے اس کا وجود کپ کپانے لگا تھا، مگر وہ تھم گئی جب اس نے اپنے سامنے کونج اور آمنہ بیگم کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھیں۔ زینیا انہیں دیکھتی رہی۔ کونج اس کے عقب میں تھی۔ اماں نے اس کی قمیض کا بازو اوپر کیا، کلائی پہ ہتھکڑیوں سے زخم بن گئے تھے اور کلائی سے اوپر بازو جلا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ میں لیا ہوا مرہم چپ چاپ اس کے بازو پہ لگانے لگی۔ آنکھوں سے آنسو تواتر کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ زینیا چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی، وہ رو نہیں رہی تھی۔ کونج نے اس کی قمیض ذرا سی کھسکائی اور پھر آنکھیں میچ لیں۔ اس کی پشت پہ زخموں کے نشان اور داغ تھے، سفید دودھیا رنگت پہ ہر زخم ابھر ابھر کر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں، وہ عبداللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کافی دیر بعد وہ بڑی ہمت سے بولی، بالاجی نے مجھے طلاق دے دی تھی، پھر وہ مجھے دھمکانے لگا تھا، اور جو ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے تم سے کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے بے اختیار اسے ٹوکا۔ پچھلے کئی دنوں سے سن رہی ہوں زینی نے یہ کر دیا، زینی نے وہ کر دیا، نکاح کر لیا، طلاق لے لی، تھانے چلی گئی، ناک کٹوا دی، عزت خراب کر دی۔ مرہم لگاتے ہوئے ان کے ہاتھ ایک پل کو تھمے تھے۔ ایک زینی نے اتنے بڑے نواب خاندان کے ساتھ کیا کیا کر دیا۔ اندھوں کو یہ نہیں دکھتا کہ نکاح کیا تو بالاج نے طلاق بھی تو دی، جیل گئی تو عبداللہ نے جھوٹ بھی تو باندھے۔ انہوں نے نم ہوتی آنکھوں سے زینیا کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے اور رونے لگیں۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کسی کی عزت خراب نہیں کی، اور اگر کی ہے تو مردوں کو چاہیے ایسی نازک عزتیں لے کر نہ پھرا کریں جس سے ایک کمزور عورت خراب کر دے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ اپنے گھر کے مردوں سے راز نہ رکھیں۔ کوئی اگر غلط ہے تو وہ تمہارے گھر والے ہیں، تمہارا ماحول ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگایا۔ یہ تھا وہ لمس، وہ حصار جو اسے چاہیے تھا، جو غائب تھا، جو مل رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے نقصان ہوئے تھے، کسی نے اسے گلے لگا کر یہ نہیں کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کام اس کی ماں کر رہی تھی، یہ کام مائیں ہی کرتی ہیں، شفقت اور نرمی انہی کے پاس ہوتی ہے۔ کافی دیر بعد وہ اس سے الگ ہوئیں، اس کے آنسو پونچھے۔ سرور کا بیٹا تھا نا وہ، میرا سرور بہت اچھا تھا، سارے بھائیوں سے مختلف۔ اس کا بیٹا کیسا تھا؟ وہ اپنے باپ سے زیادہ اچھا ہے، اس نے آنکھیں رگڑتی ہوئے کہا۔ وہ ہے اماں، وہ اب بھی ہے، اسلام آباد میں، بلوچستان میں یا پھر کسی اور جگہ، مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ زندہ ہے، مجھے یقین ہے وہ واپس آئے گا ہر جنگ سے لڑ کر۔ اس کا پختہ یقین اس کی آنکھوں کا مان آمنہ بیگم ٹھہر کر اسے دیکھنے لگیں۔ ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ بتا رہے تھے گولی اس کے دل میں لگی تھی، آٹوپسی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے۔ کونج اس کی پشت پہ کوئی مرہم لگاتی ہوئی کہہ رہی تھی، تم وقت لو زینی، لیکن پلیز خود کو ایک بار پھر کسی چیز کا قیدی مت بنانا، وہ مر چکا ہے۔ اماں اور کونج اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زینیا بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دنیا اس کا یقین نہیں کرنے والی تھی، وہ بس اپنا وقت برباد کر رہی تھی، کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ کہانی کے دوسرے رخ کی طرف غور کرو تو عالم نواب کے کمرے میں کئی مرد جمع تھے، ظفر، حاکم، زیغم اور ریحان نواب، حاکم کے سب سے چھوٹے بھائی۔ صوفے پہ ہمیشہ کی طرح کروفر سے بیٹھے، عالم کے آگے 3 سے 4 پسٹل رکھی تھیں۔
اس لڑکی کی وجہ سے ہم نے بہت بدنامی جھیل لی اور مزید بھی جھیل رہے ہیں. غیرت کا تقاضا ہے کہ اب اس سے جان چھڑوائی جائے. حاکم تم ہمارے فیصلے پہ راضی ہو؟ حاکم نواب نے خود کو تھانے میں دیکھا. سوشل میڈیا پہ اپنی بیٹی کی برہنہ سر کے ساتھ تصاویر یاد کیں. عبداللہ کے سامنے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کی آزادی مانگ رہے تھے اور وہ ان کے منہ پہ نکاح کے کاغذات مار رہا تھا. وہ تصاویر اچھالی گئیں جن میں وہ گھٹنوں کے بل مہدی کے سامنے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی. غصہ، طیش، حزن، ہر جذبے نے اپنا وار کیا اور انہوں نے سر جھکا کر خود کو رضامندی دیتے ہوئے دیکھا. شاید اب انہیں سب قبول تھا. مجھے منظور ہے غیرت کے نام پہ کچھ بھی. تمہیں کوئی اعتراض ہے بشر؟ اب کہ انہوں نے بشر کو دیکھا. اسے ضرور اعتراض ہوتا بلکہ وہ ہر ایک سے اس کے لیے لڑ جاتا، مگر یہ وہ زینی نہیں تھی جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا. یہ وہ تھی جس نے اسے 1.5 سال دھوکے میں رکھا، جس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا، جس نے طلاق لی، جس نے عبداللہ کے ساتھ تعلق رکھا، جو اس کے منع کرنے کے باوجود عبداللہ سے ملنے گئی، جس کی وجہ سے وہ کورٹ کچہریوں کے دھکے کھاتا رہا، جس کی وجہ سے اب وہ پہلے کی طرح سر اٹھا کر نہیں جی سکتا تھا. عزت اور غیرت پہ سب قربان. منظور ہے غیرت کے نام پہ کچھ بھی، لیکن مجھے کچھ وقت دیں. وہ میری بہن ہے، میں اس کا وارث ہوں. وہ خاندان کو دوبارہ نظر نہیں آئے گی. وہ زینیا حاکم کے وارث تھے اور وہ دونوں راضی تھے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے ان کی عزت خراب ہوئی تھی اور اس کے مرتے ہی عزت واپس آ جاتی. لوگ انہیں فخر سے دیکھتے، ان کی بات کرتے. بشر اٹھ کر چلا گیا. اس کے تیور بدلے ہوئے تھے. عالم نے ایک بندوق اٹھا کر زخم کی جھولی میں پھینکی. وہ نگاہیں اٹھا کر الجھن سے انہیں دیکھے گیا. تمہارا بھائی اس کی وجہ سے قتل ہوا. تمہارے خاندان کا شیرازہ اس لڑکی نے بکھیر دیا. اپنے بھائی کے بعد وہ تمہاری غیرت ہے. اگر تمہیں واقعی غیرت ہے تو تم اسے مار کر آؤ، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ ایک نواسہ مر گیا اور دوسرے کی غیرت مر گئی. وہ قبائلی مرد تھا. خاندان اور غیرت ہر شے سے پہلے تھی. کوئی اس کی غیرت کو للکارے تو خون میں ابال اٹھتا ہی ہے. وہ پستول اٹھا چکا تھا. وہ بھاری تھی، مگر جو ذلت اس نے ایک عورت کی وجہ سے اٹھائی تھی وہ بھی ہلکی نہیں تھی. جب عزت ذلت عورت سے جڑے پھر مرد کس غیرت سے سر اٹھا کر چلتا ہے؟ کوئی اس سے پوچھ کر بتائے. اسلام آباد پولیس کی 3 سے 4 گاڑیاں کراچی شہر کی حدود میں داخل ہو چکی تھیں. ان گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں وریام اور کیس بھی تھے. رعونت سے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، آنکھوں میں فتح کا خمار لیے وہ گردن اٹھائے ہوئے بیٹھا تھا. وہ بے چینی عنقا ہو چکی تھی. وہ لمحہ جس میں اسے زینیا کی موجودگی کا علم ہوا تھا وہی لمحہ اس کی حیات تھا. گاڑی چلاتے ہوئے وریام کے چہرے پہ کچھ بے چین کر دینے والا تھا. لوکیشن ٹریس کرتا ہوا وہ نقطہ اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھا. کیا لگتا ہے وریام، اس بار تم قاتلوں کو پکڑ لو گے یا پھر وہ ایک بار پھر تم جیسے گھاک آدمی سے بھاگ جائے گی؟ پولیس اپنی ڈیوٹی کرے گی کمپیر صاحب. مستقبل کے بارے میں تو کاہن بھی خدشات کا شکار رہے ہیں. میں تو پھر ایک عام آدمی ہوں. وہ چبا چبا کر بولا. کیس نے محظوظ انداز میں گردن ہلائی، پھر تھوڑی کھجاتی ہوئی نادانی سے اسے دیکھا. ویسے وہ سڑک دیکھی تھی میں نے، حملہ ہوا تھا نا، لیکن بلٹس کے شیل نہیں تھے وہاں، گاڑیوں کے نشان بھی نہیں. سمجھ نہیں آئی حملہ ہوا کیسے، گاڑیاں کہاں سے آئیں کہاں گئیں. حادثے کے بعد بارش ہو گئی تھی، گاڑیوں کے نشان مٹ گئے ہوں گے اور بلٹس کے شیل ہوا امانت کے طور پہ اپنے ساتھ لے گئی ہوگی، ہے نا؟ اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ میں نے اپنے فرض سے بے وفائی کر کے ایک ملزمہ کو بھگا دیا. اس کی آواز بلند ہوئی. میں نے ایسا تو نہیں کہا. ایسا ہے کیا؟ اور اگر ہے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. اس لڑکی کی صلاحیت سے میں واقف ہوں. اچھے خاصے سمجھدار مرد کو عقل سے پیدل کر سکتی ہے. وریام کی ہاتھ کی نسیں ابھر آئیں. وہ ضبط کی گاڑی چلاتا رہا. اپنے موبائل پہ وہ بار بار بشر کا نمبر ملا رہا تھا جو مسلسل پاور آف بتا رہا تھا. کیس اس کو نمبر ملاتے ہوئے دیکھ چکا تھا. وہ مسکرایا. ہمارے یہاں جب علاقہ چھوڑ دیتے تو نمبر بھی بدل دیتے ہیں. وریام نے گردن پھیر کے اسے دیکھا، یوں جیسے اسے کچا چبا لینا چاہتا ہو. تمہاری جنرل نالج میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں. کندھے اچکائے. وریام خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا. کیس گھٹنے پہ انگلیوں کے ذریعے میوزک بجا رہا تھا، ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا. کھلی کھڑکی سے آتی ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی. وہ مسرور تھا. وہ اسے دوبارہ دیکھے گا، یہ خیال اسے کسی اور جہاں میں پہنچائے دیتا تھا. وہ ایک بار پھر اس کے آگے جھکے گی. کرنگی کے اس گھر میں واپس آؤ. زینے ٹاپ کر کھڑکیاں کھولتے وقت کی قید سے چند کوس دور اس نیم اندھیرے کمرے میں کسی نے مکمل روشنی کر دی تھی. دروازے پہ کھڑا وہ مرد حاکم نواب تھا. اس کے پیچھے زیغم اور ظفر تھے. ان کے چہرے کسی انہونی کا پتہ دیتے تھے. وہ اندر آئے، زینیا کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیا. یہ پہلا تھپڑ نہیں تھا، مگر آج اس انداز سے لگا تھا زینیا کو اس سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی. حاکم بچی ہے، وہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. آمنہ بیچ میں آ گئی، جنہیں انہوں نے دھکا دے کر ایک طرف ہٹایا. بچی نہیں، بغیرت ہے یہ، اور بغیرت عورتوں کے لیے ایک ہی سزا ہے. بدکار عورتوں کی یہی سزا ہوتی ہے. اور بدکار مردوں کی کیا سزا ہے؟ زخمی چہرے والی لڑکی آج پہلی بار اپنے باپ کے آگے بولی تھی. شرافت ختم تھی تو پھر کمینگی ہی صحیح، اور کمینگی میں اس کا کوئی ثانی کب تھا؟
آپ نے تو 3 بچوں کے ہوتے ہوئے کسی غیر عورت سے تعلق رکھا، آپ کا کوئی حساب کیوں نہیں ہوا؟ گھر کی کسی ماں بہن بیٹی نے اٹھ کر آپ کو ایسے تھپڑ کیوں نہیں مارے؟ وہ حلق کے بل ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اس کا لہجہ بلند تھا، وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ ظفر نے آگے بڑھ کر پے در پہ تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارے، وہ گر گئی مگر وہ چپ نہیں ہوئی، اس کے ہاتھ برابر چل رہے تھے، وہ دھکے مار کر انہیں خود سے ہٹا رہی تھی۔ اس وقت کہاں تھے اس خاندان کے غیرت مند مرد جب آپ میری ماں کو دھوکہ دے رہے تھے؟ میں نے جو کیا ہے ابا آپ کی وجہ سے کیا ہے، جو تھے وہ آپ تھے، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ میں نے تمہاری شادی کروائی تھی، میں نے تمہیں اس بدکاری پہ نہیں ڈالا تھا بے حیا۔ اور شادی کے بعد کیا کیا؟ میری خبر رکھی، میرے شوہر کو حق سکھایا، بلکہ جب میں آپ کے پاس اس کی شکایت لے کر آئی تب آپ نے کہا نباہ کرو۔ میں کیوں نباہ کروں جب وہ برا ہے؟ آپ نے ابا، آپ نے میرے اندر اتنا ٹراما بھر دیا کہ میں نے سب سے چھپایا۔ میں کیا بتاتی اور کیسے بتاتی جب آپ نے میرا یقین نہیں کیا تھا؟ میری بربادی کے ذمہ دار آپ ہیں کیونکہ آپ نے میری تربیت نہیں کی تھی۔ ظفر اسے اسی طرح بولتے ہوئے، چھوڑ ہانپتے ہوئے، گالیاں نکالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ ایک بار پھر کسی زخمی شیرنی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے آپ کو اڈور کیا، آپ سے محبت کی، آپ کو اپنا سمجھا، لیکن ہمیشہ آپ مجھے ذلیل کیا، مجھے چھوڑا۔ آپ نے ہمیشہ یہی کیا ابا، آپ نے مجھے ایک بری لڑکی بنایا، ایک جھوٹی اور مکار بنایا۔ باپ ستون ہوتے ہیں اور آپ میرے لیے کبھی ستون نہیں رہے۔ آپ سے بچپن میں کچھ… آمنہ بیگم بس روئے جا رہی تھیں، کونجے کونے میں شل کھڑی تھی اور حاکم اسے سن رہے تھے۔ دروازے پہ کھڑا زیغم بھی بس اسے سن رہا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک آپ نے میرے ساتھ یہی کیا، ہم سب کے ساتھ یہی کیا، ہمارا بچپن، جوانی، سب آپ نے مسخ کیا، کیونکہ آپ نے ہماری تربیت نہیں کی ابا۔ آپ نے کبھی بیٹھ کر نہیں سنا صحیح کیا غلط کیا، بس آپ صحیح ہم غلط۔ ہمارے سامنے ہماری ماں کو مارتے رہے، پھر کیسے آ کر آپ کو بتاتی کہ بالاج نے مجھے مارا ہے، مجھے طلاق دے دی، دوسری شادی کر لی ہے اور اب وہ واپس آ کر حلالہ کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاتی ابا جب آپ نے کبھی مجھے نہیں سنا؟ آپ نے میری بنیادیں کچی چھوڑی، مجھے کھوکھلا کیا، میری ہمت نہیں بندھائی۔ آپ باپ نہیں ہیں، باپ آپ جیسے نہیں ہوتے۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی، گلا دکھ گیا، آنسو تک خشک ہو گئے، مگر کئی سالوں کی بڑھاس نکل آئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور ان کے قریب آ کر رکی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں کرب تھا اور زخم بھی۔ اس پورے گھر میں صرف میں تھی جو آپ سے محبت کرتی تھی۔ انگلی سے سینے پہ دستک تھی، باقی سب کا آپ کے ساتھ مجبوری کا تعلق تھا۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آج سے مجھے آپ سے محبت نہیں ہے ابا۔ آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں مانتے، میں آپ کو اپنا باپ نہیں مانتی، اور میں دعا کروں گی اللہ آپ جیسا باپ کسی کو نہ دے تاکہ کسی اور کو زینیہ حاکم نہ بننا پڑے۔ حاکم نے اب کہ اسے نہیں مارا، اگلا تھپڑ اسے خاندان کے کسی اور مرد سے پڑا تھا۔ جواباً زینیہ نے اسی قوت اور تیش سے اسے تھپڑ دے مارا تھا جو اس کی مردانہ انا پہ لگا تھا۔ اگلے چند لمحات ٹوٹے بکھرے تھے۔ ظفر اور ان کا داماد زینیہ کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ خاندان کی ساری عورتیں صحن میں جمع تھیں اور وہ دونوں مرد بے دردی سے اسے پیٹتے رہے۔ یہ وہ سزا تھی جو ہر عورت کو دی جاتی جو خاندانی اقدار کا پاس نہ رکھتی۔ یہ تھی وہ سزا جو اس ملک کے کئی گھروں میں ہر عورت کو کسی بھی ذرا سی غلطی پہ جھیلنی پڑتی ہے۔ آمنہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، مگر انہیں اپنے حصوں سر کی طرف سے تھپڑ رسید ہوئے۔ کونجے کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے ہی دادا کو زیغم کے ہاتھ میں پستول تھماتے ہوئے دیکھا۔ وہ سانس نہیں لے سکی۔ دادا اس سے کچھ کہہ رہے تھے، وہ مرد تھا اور اسے حوصلہ دیا جا رہا تھا۔ وہ یہ قتل کر دیتا تو اسے غیرت کے تمغے دیے جاتے۔ اس کی نظر کونج کی طرف اٹھی، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ 4 مردوں کے دلائے حوصلے ایک پل میں بھربھری دیوار کی مانند ڈھہ گئے۔ وہ ایک لڑکی، اس کا ایک انکار زیغم میر نے خود کو دنیا کا سب سے بے بس مرد محسوس کیا۔ اس کے ہاتھوں سے ہر قوت سلب ہو گئی۔ وہ اسے کیسے انکار کر دیتا؟ آمنہ حاکم کی منتیں کر رہی تھیں، وہ چپ چاپ کھڑے تھے۔ بغیرت اولاد کے لیے وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، یا خاموشی کی وجہ کوئی اور تھی؟ ظفر اسے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے باہر لے کر جا رہے تھے۔ دستور آج ایک بار پھر دہرایا جانے والا تھا۔ غیرت کے نام پہ ایک اور قتل، ایک اور ہیڈ لائن، اور بس۔ لمبی گاڑی میں اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے پچھلی نشست پہ بٹھایا گیا۔ وہ سن اور شل تھی۔ کیا زندگی ختم ہونے والی تھی؟ اس کے اپنے چچا یا اس کے کزن کے ہاتھوں؟ گاڑی چلتی رہی اور جہاں آ کر وہ رکی وہ سمندر تھا۔ کراچی کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر رات کے اس پہر خاموش تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے زیغم اسے کھینچ کر نکال رہا تھا۔ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ اس کا بازو زخمی ہے۔ تکلیف کے مارے وہ گھٹا گھٹا چیخ رہی تھی۔ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ وہ لڑکی 7 روزہ ریمانڈ سے گزر کر آئی ہے۔ مرد کا غصہ اور اس کی دیکھی بھالی نابینائی ہمیشہ عورت کو جھیلنی پڑتی ہے، اور وہ جھیل رہی تھی۔ ظفر اور ان کا داماد گاڑی ذرا فاصلے پہ روک کر کھڑے تھے۔ اگلا میدان زیغم نے سر کرنا تھا کیونکہ وہ وارث تھا اپنے بھائی کے قتل کا۔ شہر قائد کے سمندر پہ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سمندر کی لہریں ان کے پیروں کو چھو رہی تھیں،
اور یہ وہ لمحہ تھا جب زیغم یوسف میر نے زینیہ حاکم کے ماتھے سے پستول کی ٹھنڈی نال ٹکرائی۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھتی رہی، خاموش، بالکل خاموش، نگاہوں میں کچھ تھا تو کرب۔ تم یہی ڈیزرو کرتی تھیں۔ کلک، رنج، آزردگی، تعصب، کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے ہو رہے تھے، آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، سینے میں کوئی بے حد نوکیلی شے کھپ گئی تھی۔ ان کی بیٹی کو ان کے سامنے لے جایا گیا تھا، وہ کیسے جانے دے سکتے تھے؟ کیسے باپ تھے وہ؟ سزا، مار، یہاں تک سب ٹھیک تھا، لیکن جان سے مار دینا وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے لرزتے قدموں سے خود کو زینے طے کرتے ہوئے دیکھا، آنکھیں جانے کیوں جل رہی تھیں۔ وہ اوپر بنے کمروں کی طرف چلے آئے اور ایک کونے میں رکھے ٹیلی فون سٹینڈ کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہیں کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ کال نہیں مل رہی تھی، وہ فون ملاتے رہے، دل میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ حاکم نواب کی آنکھیں گیلی تھیں، کتنا عرصہ بعد پتھر میں دراڑ پڑی تھی، رابطہ مل گیا۔ دوسری طرف بشر تھا، وہ کسی شور شرابے والی جگہ پہ تھا، وہ فون پہ ہیلو ہیلو کر رہا تھا، الفاظ حاکم کے گلے میں اٹک کر رہ گئے تھے اور کسی قیمت باہر آنے کو تیار نہیں تھے۔ ہیلو، بات تو کرو، کون ہو؟ بشر، گھر آ جاؤ۔ انہوں نے توڑ توڑ کر 3 لفظ ادا کیے۔ صدر بازار میں کسی چھوٹی دکان کے باہر رکھے کھوکے پہ ایک آدمی کے سامنے بیٹھا بشر حاکم ٹھہر گیا، آنکھوں کی بتلیاں جامد ہوئیں۔ گھر آ جاؤ، انہوں نے دہرایا اور وہ چائے کا کپ نیچے رکھ گیا۔ چہرے ایسے سفید ہوا جیسے کسی نے چونا پھیر دیا ہو۔ وہ زینی کو لے گئے اور میں نے جانے دیا۔ صدر کے رش میں لوگوں کے درمیان راستے بناتا وہ فون کان سے لگائے اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ کسی نے بشر حاکم کے سینے میں کچھ دے مارا تھا، تکلیف تھی۔ کال کٹ گئی۔ وہ کسی بس میں سوار ہوا تھا، پھر کسی رکشہ میں سوار ہوا۔ تم سارے الزام ابا کو دیتے رہے ہو، تم خود ابا سے کتنے مختلف ہو ادا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کونج اس سے کہہ رہی تھی۔ یہ اس رات کا ذکر ہے جب مہدی کمبیر کا قتل ہوا تھا۔ میں ابا جیسا ہوں؟ میں اگر ابا جیسا ہوتا تو تم دونوں کی ٹانگیں توڑ کر تمہیں گھر بٹھاتا، نہ کہ تمہیں یوں اپنی منمانیاں کرنے دیتا۔ وہ تم خود کو مختلف دکھانے کے لیے کرتے ہو، ورنہ تم اندر سے وہی ہو، کانوں کا کچا اور انتقامی۔ عبداللہ کی بات سن کر تم نے مان لیا وہ جھوٹی ہے، یہ نہیں پوچھا وہ کیسی ہے، اس نے یہ کیا ہے کہ نہیں۔ تم بس جج کرتے ہو، اپنی طرف سے فیصلے سناتے ہو۔ اگر ابا نے اولاد کو نہیں سمجھا تو یہ تکلف تم سے بھی نہیں ہوا۔ وہ جب گھر آیا صحن خالی تھا، مگر وہاں ایسا سناٹا تھا جو بتا رہا تھا چند منٹ قبل وہاں کیا ہوا ہوگا۔ اس نے کھڑے کھڑے کئی آوازیں دیں، خوف تھا کہ کیا، وہ زینی کے نام کی آواز بھی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ہوتا اگر پلٹ کر کوئی جواب نہ آتا؟ زیادہ سے زیادہ اس کا دل بیٹھ جاتا۔ وہ زینے پھلانگتا دوسری منزل پہ واقع اپنے کمرے کی طرف آیا، اس کی نظر آئینے پہ پڑی اور وہ ٹھٹک گیا۔ عروج گہرے سرخ رنگ کا لباس پہنے آئینے کے آگے کھڑی اپنے بال کھول رہی تھی، بشر کو دیکھ کر مسکرائی، اس کا انداز عجیب تھا۔ تم کہتے تھے نا جانے والوں پہ صبر کرتے ہیں، واویلا چھوڑ دینا چاہیے اور انہیں جانے دینا چاہیے، ہے نا؟ وہ اندر آیا، اس کی نگاہوں میں وحشت تھی۔ زینی کہاں ہے عروج؟ ابا کہاں ہے؟ میرا معصوم بھائی، میرے باپ جیسا بھائی، وہ تمہاری بہن کی وجہ سے مارا گیا، اس سے عبداللہ نے تمہاری بہن کی وجہ سے مارا، آج اس کا انصاف ہوگا۔ خوش ہوں میں، بہت خوش۔ تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے تھے نا؟ زینی کہاں ہے؟ بکواس بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ زینی کہاں ہے؟ وہ آگے آیا اور بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ عروج کی آنکھیں غیر انسانی تھیں، صدمے نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ جب وہ مرے گی تب مجھے بہت سکون آئے گا، میرے بھائی کی روح کو بھی سکون آئے گا، میں بہت خوش ہوں، اسے مر ہی جانا چاہیے۔ بشر پیچھے ہو کر ہاتھ سر کے بالوں میں پھنسائے یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ وہ بے رحمی سے لب کاٹنے لگا۔ گھر کی عورت سے بات نکلوانے کا اس نے اپنے گھر میں ایک ہی طریقہ دیکھا تھا، ہاتھ اٹھانا۔ وہ واپس عروج تک آیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے بتاؤ، پلیز بتاؤ، میری بہن ہے نا وہ، مجھے جاننے کا حق ہے۔ مجھے بھی جاننے کا حق ہے، مجھے بتاؤ میرے بھائی کی لاش کہاں ہے؟ میں بتاؤں؟ کہانی میں ایک فرد کا اضافہ ہوا۔ کھلے دروازے سے کوئی اندر آیا تھا، اس کا رویا رویا چہرہ متورم تھا۔ بشر نے بے اختیار اسے دیکھا۔ مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ کہاں ہے وہ؟ اگر تم نے اسے بتانے کی کوشش کی تو میں نانا کو سب بتاؤں گی، عروج پھنکاری۔ بشر کسی زخمی شیر کی طرح اس کی طرف مڑا۔ اگر آج تم نے میری اجازت کے بغیر اس کمرے کا دروازہ کھولا، یہ اس چوکھٹ سے باہر گئیں، یا پھر تم نے کسی کے سامنے کچھ کہا تو میری طرف سے تم آزاد ہو۔ وہ اپنی جگہ جامد ہو گئی۔ بشر کے کہے کو مذاق سمجھنے کی غلطی وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ کونج سے کچھ پوچھ رہا تھا، پھر کونج نے اسے کوئی نمبر ملاتے ہوئے دیکھا۔ وہ زیغم کا نمبر تھا اور بشر دیوانہ وار اس کا نمبر ملائے جا رہا تھا۔ وہ کراچی جیسے شہر میں اسے کہاں ڈھونڈتا؟ او خدایا، وہ لوگوں کے اس سمندر میں اسے کہاں سے کھوج کر لاتا؟ ابا درست تھے، عورت ناشکری ہوتی ہے، تم دونوں نے میرے دیے مان کی قدر نہیں کی۔ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ تم نے تو کبھی گرو کیا ہی نہیں ادا، تم وہیں کے وہی ہو، باہر سے خود کو چاہے جتنا بدل لو، تم اندر سے بالکل ویسے ہو جیسے ابا۔
تم حاکم نواب کی کاربن کاپی ہو، تم صرف اور صرف باہر سے بدلے ہو، اندر سے تم وہی ہو، بالکل وہی۔ تم اسے سزا دے رہے ہو، ٹھیک ہے دو، لیکن ایک بیٹا ضرور پیدا کرنا تاکہ کل اگر تمہاری بیٹی کوئی غلطی کرے تو اسے مارنے والے کو موجود ہونا چاہیے۔ اسے بکتے جھکتے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا، لیکن یہ الفاظ اس کے دماغ سے نہیں نکل سکے۔ میں کال کروں؟ جھجک کر پوچھا۔ بشر نے اسے دیکھا، پھر دوپٹے کے حالے میں چھپے اس کے موبائل کو، اور گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کونز نے اپنا موبائل نکالا اور زیغم کے نمبر پہ کال کی۔ وہ جو 7 بادشاہیاں رد کر سکتا تھا، اس نے اس کال کو رد نہیں کیا، یوں جیسے جنگ کے عین درمیان کسی سپاہی نے تلوار چھوڑ محبوب کے خط لکھنے کو قلم چن لیا ہو۔ کال اٹھا کر اس نے بشر کو موبائل دیا۔ وہ اس سے وقت مانگ رہا تھا، وہ اسے رکنے کو کہہ رہا تھا، بس 5 منٹ کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بشر حاکم کبھی اتنا مجبور نہیں ہوا تھا، وہ اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس نے موبائل کان سے اتارا، عروج بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے میری عزت نہیں کی، تمہیں راز نہیں آئی، اسی کے انداز میں کہتا وہ کمرے میں واپس آیا، دراز سے اپنی پسٹل نکالی، کچھ بلیٹس نکال کر جیب میں رکھی اور کچھ پستول میں بھری، اور باہر نکلنے لگا جب عروج نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ تم بھی اسے مارنا چاہتے تھے، تم بھی یہی چاہتے تھے، پھر اب یہ تبدیلی کیوں؟ اس نے غلط کیا ہے، میں اس سے ناراض ہوں، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور ہاں، اس کی وجہ سے میری عزت پہ حرف آیا ہے۔ تم سب اچھوں کے درمیان، ہاں میری بہن بری تھی، لیکن میں اسے تم سب سے دور بھیج رہا ہوں، جہاں اس پہ کسی کا سایہ نہیں پڑے گا، نہ تم اچھوں پہ اس کی بری کا۔ لیکن وہ مرے گی نہیں، میں مرنے نہیں دوں گا، وہ کہہ کر چلا گیا۔ کونج اس کے پیچھے گئی۔ زینوں کے دائیں طرف بنے کمرے میں حاکم اب بھی اس فون سٹینڈ کے پاس بیٹھے تھے۔ بشر نے انہیں دیکھا اور انہوں نے بشر کو۔ وہ آج بھی کمزور مرد تھے، باپ بھائی کے سامنے بیٹی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے۔ بشر کا سب سے بڑا خوف آج ختم ہو گیا تھا۔ وہ حاکم نواب نہیں تھا، وہ ایک اچھا مرد تھا، وہ حافظ مرد۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا، وہ برتر تھا۔ ان پہ ایک ترہم بھری نظر ڈالتا وہ چلا گیا، اس شخص سے کس کس شے کا حساب لیتا جس نے زندگی کے ہر باب میں خسارے بھرے تھے۔ ویرانے میں خاموشی بول رہی تھی۔ رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زیغم کے ہاتھوں کی گرفت پستول پہ سخت تھی۔ وہ گلابی پڑتی آنکھوں سے زینیا کو دیکھ رہا تھا۔ پستول اب بھی اس کے ماتھے پہ تھی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے زیغم، اس کا لہجہ بیٹھا ہوا تھا مگر گردن اٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی پہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وجہ کوئی مہدی کمبیر نہیں تھا، وجہ کوئی CSS کا پرچہ نہیں تھا، وجہ وہ خود اور اس کی آتی جاتی سانس تھی۔ زینیا زندگی پہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ تم نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا، تم نے ہمارے خاندان کو برباد کر دیا، تمہاری وجہ سے میرا بھائی مر گیا۔ وہ رونے لگا تھا، آنکھوں میں ایسا دکھ تھا کہ الامان۔ پستول والا ہاتھ لرز رہا تھا۔ تمہارے بھائی کا قتل نہیں ہوا، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اسے اس جھوٹ پہ بھی کوئی سزا نہیں دے گا۔ تمہارے بھائی کی قاتل روایتیں ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گردن سیدھی کیے کہہ رہی تھی۔ ذرا فاصلے پہ کھڑے پہرا دیتے اس کے چچا بس کسی فائر کے سننے کو بےتاب تھے۔ یعنی تم نہیں مانو گی کہ تم غلط ہو، تم نہیں مانو گی کہ تم نے زینیا، تم نے حدیں توڑی، اپنی کامیابی کے چکر میں تم نے کتنے غلط کام کیے تم جانتی ہو؟ اپنے باپ کی دی ہوئی ٹراما سے تم نے ہم سب کو کتنا زخمی کیا، تم نے کبھی نہیں ماننا۔ وہ چیخنے لگا تھا، اس کے ہاتھ اب پستول پہ کانپ رہے تھے۔ تم نے ہم سب کو کتنے برے طریقے سے توڑا ہے تم جانتی ہو، اور اب بھی تم میں اتنے گٹس ہیں کہ تم یہ کہہ سکو کہ تم غلط نہیں ہو۔ میں غلط ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن تم مجھے مار نہیں سکتے۔ یہ زندگی مجھے اللہ نے دی ہے، تم مجھ سے نہیں چھین سکتے، تمہیں نہیں چھیننی چاہیے۔ یہ میری زندگی ہے، میرے مرنے سے تمہاری یا اس خاندان کی عزت واپس نہیں آ جائے گی، میرے مرنے سے دنیا سے ساری برائی ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو بھی یہ زندگی مجھے اللہ نے دی ہے، تم مجھ سے توبہ اور معافی کا حق نہیں چھین سکتے۔ اس کے چہرے پہ یاسیت تھی، آنکھیں خشک تھیں، وہ رو رو کر اب تھک چکی تھی۔ زیغم لب بھینچے سخت نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے مارنے سے تمہارا بھائی واپس نہیں آئے گا، مجھے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہاں سوائے اس کے کہ تمہارے ہاتھوں پہ کسی بے گناہ کا خون آ جائے، پھر تم بھی میرے جتنے گنہگار ہو جاؤ گے۔ کیا پھر تم خود کو مارو گے؟ بے گناہ نہیں، بدکار، وہ غرایا۔ اس کے 22 سالہ دماغ میں جو فیڈ کیا گیا تھا وہ سب دہرا رہا تھا۔ روایات کتنوں کو قاتل بنائیں گی، کتنوں کو برباد کریں گی اور کتنوں کو توبہ کے موقع دیے بغیر تباہ کریں گی۔ کہاں ہیں وہ 3 لوگ جو مجھ پہ گواہ ہیں میری بدکاری کے؟ اور اگر وہ نہیں ہیں تو میں کہتی ہوں کہ میں پاک ہوں، اور اگر نہیں ہیں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس نے 3 بار دہرایا۔ اب بتاؤ تم، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ پہ گواہ ہوں گے؟ کیا عبداللہ 3 بار یہ کہے گا؟ اور اگر کہے گا تو کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟ بقول تمہارے وہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے، تم قاتل کا یقین کرو گے؟ زینیا آگے آئی، زیغم کا بندوق والا ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں گرا۔ میں اگر بری ہوں تو مجھے اچھی بننے کی مہلت چاہیے، اگر گنہگار ہوں تو مجھے توبہ کا حق ہے۔ اگر میں نے زندگی میں غلط کام کیے ہیں تو یہ زندگی مجھے اللہ نے دی ہے، تم اسے مجھ سے نہیں چھین سکتے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں روز محشر تم سے حساب لوں گی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔
وہ مزید برداشت نہیں کر سکا، گیلی ریت پہ سر ہاتھوں میں گرائے وہ پنجوں کے بل شکست خوردگی سے بیٹھ گیا۔ وہ تھک گیا تھا۔ اس خاندان کا ہر فرد اسی طرح تھکا ہوا تھا، ہر ایک کو خاندان نے مختلف موت مارا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا بن گیا ہم؟ وہ رونے لگا، بے اختیار، بے بس سا۔ میں ایک انسان کو مارنے کے لیے تیار ہوں، میں بشر، ہم سب کہاں آ گئے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تمہیں نہیں مار سکتا، میں کیسے کسی انسان کو مار سکتا ہوں؟ اور اگر میں تمہیں نہیں ماروں گا تو یہ لوگ، یہ روایات مجھے جینے نہیں دیں گی۔ میرا بھائی، میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ زینیا اس کے قریب بیٹھی، بالکل اسی کی طرح۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر چمک تھی، سروائیور کی چمک۔ تم مجھے بازو میں گولی مارو، تمہارے کپڑوں پہ خون لگے گا، وہاں کھڑے چاچو اور ذوالفقار فائر کی آواز سن کر یقین کر لیں گے۔ تم مجھے مارو۔ اس نے بڑی دیدہ دلیری سے اپنا بازو آگے کیا۔ زیغم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے مارو زیغم، پلیز مارو۔ میں نہیں مار سکتا، کیسے مار سکتا ہوں؟ وہ پیچھے ہونے لگا بے یقینی سے۔ اور اگر میں مار بھی دوں تو کچھ نہیں ہوگا، وہ جاہل لوگ میرا یقین نہیں کریں گے، وہ یہاں آ جائیں گے۔ میرے پاس حل ہے۔ آدھا ملک اس کا دشمن تھا، کچہری میں اس پہ کیس چل رہا تھا، وہ قتل کی FIR میں نامزد تھی، 7 روزہ ریمانڈ کاٹ کر آئی تھی، اور اس وقت بھی وہ جینا چاہتی تھی۔ وہ خود پہ، اپنی زندگی پہ ہار نہیں مان رہی تھی۔ کیا عورت تھی وہ! اس وقت بھی اس کے پاس حل تھے، کیا شے تھی وہ! کونج کو کال کر کے کہو، وہ چچا سے کہے گی گھر پہ پولیس آئی ہے، اور اسی وقت تو مجھے گولی مارنا، تمہارے کپڑوں پہ لگا خون ہی کافی ہوگا، تم مجھے مارو پلیز، یہ ہم دونوں کی بقا ہے۔ تم اکیلی گولی لگنے کے بعد یہاں کرو گی کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلایا۔ میں دیکھ لوں گی، تم گولی مارو۔ اس نے دوپٹہ منہ میں ڈالا، آنکھیں بند کی اور اس کا بندوق والا ہاتھ اپنے بازو پہ رکھا۔ چند لمحے بیتے، چند ساعتیں گزریں اور زیغم نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، وہ رو رہا تھا۔ اس نے بندوق اٹھائی اور اس کے بازو کا نشانہ لیا، اور پھر ٹریگر دبایا گیا۔ لوہے کا آگ میں لپٹا ہوا وہ ذرہ اس کے بازو کو چیر گیا تھا۔ اس کی ساری چیخیں اندر ہی اندر دب گئیں، خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ وہ گر پڑی اور باقاعدہ درد سے تڑپ رہی تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ موت تھی، یہ جہنم تھی۔ زیغم کی قمیض کی جھولی اور سینے پہ خون کے دھبے لگے تھے۔ زیغم نے اگلے 2 فائر گیلی ریت پہ کیے۔ وہ زینیا کو درد سے تڑپتے دیکھ خود بھی بے بسی سے رو رہا تھا۔ وہ بن آب مچھلی کی مانند تڑپ رہی تھی، اس کے سارے بازو میں آگ لگ گئی تھی۔ دوسری طرف چند پل بعد گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے ظفر کا موبائل بجا۔ وہ موبائل کان سے لگا گیا اور اسی وقت فائر ہوا تھا۔ پھر اگلے 2 فائر۔ وہ پریشان ہوئے کیونکہ گھر پہ پولیس آ گئی تھی۔ وہ خوش بھی ہوئے کیونکہ وہ بغیرت لڑکی اب ان کے خاندان کا حصہ نہیں تھی۔ عزتیں بچ گئیں، خاندان سے برائی ختم ہو گئی، سب ٹھیک ہو گیا۔ اب دنیا کی ساری برائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اتر کر نیچے اس ویرانے کی طرف جانے لگے، مگر زیغم پستول ہاتھ میں لیے اسی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں غیر انسانی تھیں اور چہرہ اسپاٹ۔ ظفر نے اس کا کندھا تھپکا، اس کی قمیض پہ لگے وہ خون کے تازہ دھبے فخر سے دیکھے۔ اسی پل وہاں ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ بشر تیزی سے گاڑی سے باہر آیا۔ اس کی نظر اس ملگجے اندھیرے میں بھی زیغم کی سفید قمیض پہ لگا ہوا وہ خون دیکھ سکتی تھی۔ وہ آگے آیا، اس کے چچا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ انہیں گھر جانا تھا۔ بشر ان کا ہاتھ جھٹک کر زیغم کی طرف آیا۔ اس کی آنکھوں میں خون تھا، جنون اور وحشت تھی، وہاں فکر اور جنون بھی تھا۔ زینی کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ الفاظ تھے کسی سا، بشر جل کر خاک ہو گیا۔ اس نے اندھا دھند اسے اسی کی پستول چھین کر اس کے دستے سے مارنا شروع کیا۔ ظفر، حق اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تب تک گھر کے لیے نکل گئے تھے، اور بشر بس اسے مار رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں، اس کے انداز میں جنونیت تھی۔ میری بہن کہاں ہے؟ تم اسے کیسے مار سکتے ہو؟ میری زینی کہاں ہے؟ وہ اسے سڑک پہ گرائے پیٹ رہا تھا۔ زیغم کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا، اور بشر، وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کی جان نکل گئی تھی یا نکل رہی تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا یا ہو چکا تھا؟ کیا اس نے زینی کو کھو دیا تھا؟ کیا اس نے اپنی بہن کو کھو دیا تھا؟ اور اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بشر، ادا، کراتی ہوئی نکاہت زدہ آواز پہ وہ رک گیا۔ اس کے جسم میں کھینچا ہوا سانس واپس انڈیل دیا گیا۔ اس نے زیغم کو چھوڑ دیا۔ وہ خون تھوکنے لگا تھا۔ بشر اس اور جا رہا تھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ ریت کے ڈھیر پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کی گلابی رنگ کی قمیض خون آلود تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ تازہ زخم تھے، تھپڑ تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ وہ بالکل اسی طرح رو رہا تھا جیسے وہ روئی تھی۔ وہ گولی اسے اپنے سینے میں لگتی محسوس ہوئی۔ سمندر کے پانی میں وہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ اس نے زینیا کا ماتھا چوما، پھر ہاتھ چومے، اور پھر اسے زور سے، سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ وہ کیسی جہنم سے گزر کر آیا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ وہ کیا کیا دیکھ کر آیا تھا، یہ اسے معلوم تھا۔ اپنے بازوؤں میں سختی سے اسے بھینچے، وہ ہر اس غیرت پہ لعنت بھیج رہا تھا جو گھر کی عورتوں کو قتل کروائے۔ یہ ہر اس مرد کے منہ پہ تمانچہ تھا جو گلیوں میں کھڑی بچیوں کو ہراس کرتا ہے۔
کیونکہ اسے معلوم ہے اس کے الزام پہ اس بچی کا باپ بھائی یقین کر لے گا۔ اس کا زخمی ماتھا بار بار چومتے ہوئے اس نے ہر اس مرد کے منہ پہ جوتا دے مارا تھا جو اپنی انا کا بدلہ عورت کے کردار پہ کیچڑ اچھال کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹا رہا تھا، اس کے درد میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ دنیا کے ایک ایک مرد کو بتا رہا تھا، غیرت عورت کو قتل کرنا نہیں، غیرت اسے ڈھانپ لینا ہے۔ ہر اصل مرد کو یہ کام آنا چاہیے۔ اسے یہ کام آتا تھا کیونکہ اس نے یہ سیکھا تھا، کیونکہ وہ وقت رہتے واپس آ گیا تھا، کیونکہ وہ محافظ مرد تھا، مصالحت جو نہیں، وہ بشر تھا، حاکم نواب نہیں۔ بعض دفعہ الفاظ حقیقت کیسے بن جاتے ہیں انسان خود بھی سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ گھر کے باہر واقعی پولیس تھی، سندھ پولیس کی 3 سے 4 گاڑیاں اور بجتے ہوئے سائرن۔ لوگ کھڑکیوں اور چھتوں سے باہر جھانکنے لگے تھے۔ گھر کے اندر عورتیں بے طرح پریشان ہوئیں اور مرد حواس باختہ ہوئے تھے۔ خواتین اہلکار اور کچھ مرد اہلکار گھر کے اندر داخل ہوئے، ہر شے الٹ پلٹ کر رکھ دی۔ ایک ہائی پروفائل کیس جس کی وجہ سے ان کے سینئرز نے ان کی جان کھا رکھی تھی، وہ اس کامیابی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ ساری عورتوں کو ایک کمرے میں بند کیے، ایک عورت ان سے پوچھ گچھ کر رہی تھی، موبائل ضبط کر لیے گئے تھے۔ زینیہ حاکم کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے اور اسے کہاں چھپا کر رکھا ہے؟ لیڈی اہلکار ان کے سر پہ کھڑی چیخ رہی تھی، ساتھ کھڑی باقی 2 نے بھی سختی سے یہی استفسار کیا۔ اسی پل کونج کے موبائل پہ کوئی میسج آیا، وہ زیغم کا میسج تھا۔ خاتون نے چیٹ کھولی، وہاں کونج کی طرف سے کالز اور میسیجز کی بھرمار تھی۔ آخری میسج میں اس نے زینیہ کے بارے میں پوچھا تھا، ہم نانا کے گلشن والے گھر جا رہے ہیں، تمہاری بہن بالکل ٹھیک ہے۔ خاتون مسکرائی، داد دینے والی نظروں سے کونج کو دیکھا۔ وہ اپنا موبائل لینے کے لیے کوشش کرنے لگی مگر دیر ہو چکی تھی۔ اپنی لوکیشن بھیجو، خاتون نے لکھ کر بھیجا۔ جوابی پیغام جلدی آیا تھا، تمہیں میری کسی بات کا یقین نہیں آتا نا، یہ لو۔ ساتھ اس نے لوکیشن بھیج دی تھی۔ زیغم جسے کپلز کی لڑائی سمجھ رہا تھا، وہ جنگ عظیم میں تبدیل ہونے والی تھی اور اسے علم بھی نہیں تھا۔ خاتون کمرے سے باہر نکل گئی اور لوکیشن اپنے افسر کو تھمائی۔ وہ مسکرایا جیسے اس کامیابی سے خوش ہوا ہو۔ لوکیشن یہاں سے ایک پنچھی کی مانند سفر کرتی ہوئی گئی اور وریام بیگ کے ساتھ اس کے ساتھی افسر کے موبائل پہ چمکی۔ عثمان نامی وہ افسر مسکرایا اور وہی لوکیشن کیس کے موبائل پہ بھی بھیجی۔ ان کے ساتھ کراچی پولیس سے دل آور بھی تھا۔ لوکیشن اسے بھی ملی، وہ حرکت کرتی ہوئی گاڑی کو دیکھ سکتے تھے۔ کیس بھی اس سبز نقطے کو دیکھ رہا تھا، وہ بس اس سے چند منٹ کی دوری پہ تھا، صرف چند منٹ، اور وہ اسے دوبارہ دیکھ سکے گا۔ کہانی کے دوسرے پہلو پہ نظر ڈالو تو زیغم نے لوکیشن بھیج کر موبائل سیٹ پہ ڈالا اور ایک بار پھر آئس پیک سے چہرہ صاف کرنے لگا۔ بشر پچھلی نشست پہ زینیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے بازو کے گرد اسی کا دوپٹہ سختی سے باندھ رکھا تھا۔ خون کو روکنے کی ناکام کوشش وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اپنی چیٹنگ بند کرو اور گاڑی چلاؤ۔ بشر کو رہ کے اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ زیغم نے لب بھینچ کر ضبط کیا، ایک طرف وہ بہن، دوسری طرف یہ بھائی۔ گھر کی چابی ہے تمہارے پاس؟ اور وہ چوکیدار فون کر کے نانا کو بتائے گا نہیں؟ بدقسمتی سے میں اس خاندان کا ولی عہد ہوں، اس گھر میں دادا کی 3 گھروں کی چابیاں کراچی آتے ہی مجھے مل گئی تھیں۔ اس نے بول کر زینیہ کو دیکھا، وہ درد برداشت کر رہی تھی اور کس کمال سے کر رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں کوئی ڈاکٹر بلوا لیتا ہوں، اور بس چند گھنٹوں کی بات ہے، میں صبح تمہیں پورٹ چھوڑاؤں گا، وہاں ابا اور میرا ایک جاننے والا ہے، وہ تمہیں شہر کے دوسرے حصے پہنچا دے گا۔ تم کچھ دن وہاں رہنا، پھر میں تمہیں کہیں اور اچھی جگہ شفٹ کروا دوں گا۔ تم نے ڈرنا نہیں ہے، وہ فیملی بہت اچھی ہے اور سیف بھی۔ زینیہ جانتی تھی پولیس اور اسٹیٹ کے خلاف جا کر اسے پناہ دینے والی فیملی کیسی ہوگی، اور یہ بشر سے اس کی چند آخری ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات تھی۔ وہ آج کے بعد مردہ ہوگی، وہ سب جانتی تھی، مگر وہ سب سروائیو کرنے کے لیے تیار تھی۔ بس اسے مرنا نہیں تھا، بس گیو اپ نہیں۔ وہ ابھر کر دوبارہ سامنے آ جائے گی، بس موت نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ایک گھر کے اندر موجود تھے، اسے گھر کم بنگلہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس وقت وہ تینوں گھر کے لاؤنج میں موجود تھے۔ زینیہ کے بازو سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا اور بشر اسے اس حالت میں چھوڑ کر کسی صورت واپس نہیں جا سکتا تھا، مگر اس کا واپس جانا ضروری تھا۔ اس نے کہا، اور تم نے گولی چلا دی، وہ بھی اندھوں کی طرح، اگر دھیان رکھتے تو بس گولی کا چھو کر گزرنا بھی کافی تھا۔ بشر زخم پہ بگڑا، ساتھ اس کے ہاتھ پہ کوئی کپڑا باندھنے لگا۔ وہ ہاتھ لگانے پہ اور بلند آواز میں رونے لگتی تھی۔ میں کوئی پروفیشنل شوٹر نہیں ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے میں روز رات کو لڑکیوں پہ گولیاں چلاتا رہتا ہوں؟ وہ چکر کاٹتے ہوئے رکا۔ مجھے گھر جانا چاہیے اب، ورنہ دیر ہو جائے گی اور ان کو شک ہو جائے گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں ساتھ چلوں گا، مجھ پہ شک ہوگا، پتہ ہے مجھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پورچ میں کھڑی گاڑی تک گیا اور ایک چھوٹا سا بیگ لا کر زینیہ کے قدموں میں رکھا اور اس میں سے کچھ سامان نکال کر اس کے سامنے رکھے، چھری، پستول، مختلف اوزار، پیٹرول کا چھوٹا بڑا ڈبہ، تیزاب کی بوتل اور آخر میں ایک چھوٹا سا کیمرہ۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، اوکے؟ میری غیر موجودگی میں ڈاکٹر آ جائے گا اور تم کوآپریٹ کرو گی زینی، اوکے؟ بس کچھ وقت ہے، پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ یہ سب سامان تمہارے وہاں کام آئے گا، اپنی حفاظت کرنا سیکھو۔ خون بہہ جانے سے اب اس کی آنکھیں غنودگی میں جانے لگی تھیں، چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور ہونٹ خشک تھے۔ بشر نے پانی کے گلاس کے ساتھ 2 پین کلر اس کی طرف بڑھائے، جنہیں وہ فوراً بھانگ گئی، بس کسی صورت اسے درد سے آزادی چاہیے تھی۔
یہ 5 منٹ کے اندر تمہارے بازو کو سن کر دے گا، فکر مت کرو، میں جلدی واپس آؤں گا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے بشر کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ گاڑی پورٹ سے نکال رہا تھا۔ زیغم گاڑی میں بیٹھا، آوازیں معمول سے کم سنائی دیں، شاید کچھ منظر اسکپ ہوئے تھے، شاید تیزی سے اس کی آنکھوں سے گزر گئے۔ چند پل بعد اگلی آوازیں بے حد تیز تھیں، کئی گاڑیاں ایک ساتھ آ کر رکی تھیں۔ پولیس، وہ پولیس تھی۔ گاڑیوں کے سائرن بند تھے، مگر وہ مائک پہ اسے باہر آنے کو کہہ رہے تھے۔ زینیا نے اپنا بازو دیکھا، خون آلود ہتھیلیاں دیکھیں، گیلا دامن دیکھا، پھر فرش پہ نگاہ پڑی۔ وہ سرخ پڑ رہا تھا، دروازہ توڑ کر کوئی اندر گھسا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب پوری طاقت مجتمع کرتے اس نے بیگ اٹھایا، پیٹرول کو لاؤنج کے دروازے پہ چھڑکا، آگے بڑھ کر کچھ راہداری میں چھڑکا۔ 3 سے 4 صوفوں پہ وہ مایا چھڑک رہی تھی۔ سامان جلدی جلدی بیگ میں ڈالا اور بیگ سینے سے لگایا۔ اگلے لمحے اس نے جلتا ہوا لائٹر صوفوں کی طرف اچھال دیا۔ آگ بھڑک اٹھی، جو اندر آتا اسے پہلے اس آگ سے گزرنا پڑتا۔ کم از کم وہ بہت جلدی اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کا بازو سن تھا، جیسے اس میں سانس نہ ہو۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے عقبی حصے کی طرف بھاگی۔ پولیس کی بھاری نفری اندر آ رہی تھی، ہر طرف شور اور قدموں کی آہٹ تھی۔ زینیا حاکم نے عقبی دروازہ کھولا اور محتاط قدم باہر رکھے۔ گھر کے باہر بھاری نفری تھی تو گھر کا عقبی حصہ خاموشی میں ڈوبا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بغیر چاپ پیدا کیے چل رہی تھی۔ ابھی وہ موڑتی کہ کسی نے اس کی کلائی سے تھام لیا۔ وہ اس لمس کو پہچانتی تھی۔ زینیا حاکم جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا سارا جسم ساکن پڑ گیا۔ لانگ ٹائم سٹاکر، وہ مانوس لہجہ، وہ سرسراتا لمس۔ زینیا ہل نہیں سکی، اس کے بازو سے بہہ کر کلائی تک آتا خون کیس کے ہاتھ کو بھگو رہا تھا۔ وہ اسے دیوار سے لگا چکا تھا اور خود بس اسے تکنے لگا۔ اس کے بازو سے بہتا خون دیکھا تو افسوس ہوا۔ تم نے خود کو اتنا ہرٹ کر لیا، میرا خیال نہیں آیا تمہیں؟ اس کی آنکھوں کی وہ تشنگی، اس کا چھونا، اس کا بولنا، وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ تمہیں واقعی لگا تھا تم مجھ سے دور جاؤ گی اور میں جانے دوں گا؟ اس نے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی مگر بیکار۔ پلکیں جھپک کر دیکھا، ہلکی سی روشنی میں وہ اس کے عین سامنے ہی کھڑا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، اس کے حکم میں پولیس کی 3 گاڑیاں کھڑی تھیں جن کی ہیڈ لائٹس اب روشن تھیں اور ان دونوں پہ پڑ رہی تھیں۔ گاڑی کے ساتھ وریام اور سنوبر کھڑے تھے۔ اسپیکر میں گونجتی عثمان کی آواز یہاں تک آ رہی تھی، وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ تم چور دروازوں کی عادی تھی، مجھے یقین تھا تم آج بھی وہی استعمال کرو گی، میں تمہیں کتنی اچھی طرح جان گیا ہوں نا۔ وہ پیچھے ہوا، ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا مگر وہ فاصلے پہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کا مکمل جائزہ لے رہا تھا۔ زینیا نے 2 قدموں کا فاصلہ طے کیا اور اس کی روبرو آ کر ٹھہری۔ اندھیرے اور روشنی کے امتزاج میں وہ دونوں کسی کہانی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ وریام لب بھینچے آگے آیا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی۔ زینیا بس کیس کو دیکھ رہی تھی، بس اسے۔ وریام قریب آ کر رکا تو کیس نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کے ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی، زینیا نے وریام کے ہاتھ سے ہتھکڑی لی اور تیزی سے اسے کیس کے سر پہ دے مارا۔ وہ کرا کر پیچھے ہوا، دماغ جیسے گھوم کر رہ گیا۔ اس نے زینیا کی کلائی واپس سختی سے تھامنی چاہی، وہ دور ہوئی اور ایک بار پھر ہتھکڑی اس کے چہرے پہ ماری۔ اب کہ اس کی آنکھ کا نچلا حصہ زخمی ہوا تھا، وہ تکلیف کے مارے پیچھے ہوا۔ وریام چپ چاپ کھڑا رہا۔ زینیا نے اب جھک کر بیگ سے ایک چھوٹا کین نکال کر ڈھکن کھولا، کچھ مایا نیچے چھڑکا اور پھر کھلا ہوا کین اور گاڑی کی طرف اچھالا۔ کیس ایک ہی جست میں اس تک آیا مگر زینیا تب تک لائٹر وریام کی طرف اچھال چکی تھی۔ کیس نے سختی سے اس کی کلائی واپس تھام لی اور پیچھے کی طرف مروڑی۔ خون مزید تیزی سے بہتا ہوا کیس کا بازو سرخ کرنے لگا، وہ درد سے بلبلانے لگا۔ کیس اس کا بازو مروڑتا چلا گیا، اسے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اسے زخم دینا چاہتا تھا۔ مجھے لگا تھا تم ٹھیک ہو گئی ہوگی، لیکن نہیں، تمہاری گردن اب بھی بہت اونچی ہے۔ اس کا بازو مروڑ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھکڑی لیے اب اسی کی گردن میں ڈال رہا تھا۔ زینیا درد سے کرا رہی تھی اور وریام متعجب سا اس رائٹر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی میں پیٹرول کی بو محسوس کی اور ایک لمحے کے اندر اندر اس نے سب پروسیس کیا۔ اس کا دماغ ٹھنکا تھا۔ میں تم سے نہیں ہاروں گی، میں کسی سے نہیں ہاروں گی، آئی وونٹ بو ڈاؤن۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی۔ وریام نے لائٹر کا شعلہ جلایا، سنوبر کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہونے کو کہا۔ وہ بھاگ کر گلی سے دور گئی اور یہ وہ لمحہ تھا جب وریام نے جلتا ہوا لائٹر گاڑی کے اندر پھینکا۔ خود وہ دور چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کی نشست نے آگ پکڑی۔ وریام تینوں گاڑیوں میں ہاتھ مار کر ان کے سائرن جاری کر چکا تھا۔ آگ کے بھڑکتے شعلے اور وہ بجتا سائرن کیس کمبیر جامد سا ہو گیا۔ تم ظالم اور خود غرض ہو عبداللہ، مجھے نفرت ہے تم سے۔ تم وہی ہو جس نے اپنے باپ کو مرنے دیا، تم اسے نہیں بچا سکے تھے نا؟ اس کے کانوں میں زہر انڈیل رہی تھی۔ زینیا کی کلائی پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی اور پھر چھوٹ گئی۔ وہ آزاد تھی۔ وریام تحیر زدہ اور سنوبر چپ بے تاثر۔ جو ہوا تھا وہ انہیں سمجھ نہیں آیا۔ گھر کے اندر لگی آگ کے شعلے بھی ہوا میں بلند ہوئے۔ وہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر یہ نہیں ہوا اس سے۔ کچھ کہنے کی کوشش کی مگر زبان تالو سے جا چپکی۔ ماضی ایسی بری طرح حاوی ہوا تھا کہ کیس اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ جلتی بجھتی بتیاں، پولیس کی گاڑی کے سائرن اور آگ کے بلند ہوتے نارنجی شعلے، اور اس پہ ستم یہ کہ سپہ سالار غیروں کی صف میں کھڑا ہو گیا تھا۔
قیس کمبیر کو یوں لگا جیسے میدان جنگ میں سارے لشکر اس کے خلاف ہو گئے ہوں۔ اس کی ملکہ بھی۔ آئی ایم ناٹ اے پرائز ٹو بی وان۔ ملکہ نے اس کے کان کے قریب کھڑے ہو کر سرگوشی کی یا پھر غداری کا پیغام کہا، وہ سمجھ نہیں پایا، وہ جیسے بے سانس ہو گیا تھا۔ ہاتھ پہلوں میں گرائے، پسینے سے تر، آنکھوں میں گلابی پن لیے وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جا رہی تھی یا سانس جسم کو الوداع کہہ رہی تھی۔ اس نے گلی کا موڑ مڑا، وہ نظر سے اوجھل ہوئی، قیس گھٹنوں کے بل ڈھہ گیا۔ وہ حرکت کرنے سے آ رہی تھا، وہ کسی ٹراما کے زیر اثر نہیں، وہ اس کے جانے سے ڈھہ گیا تھا۔ وہ گلیوں میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی جب بشر کہیں سے آ گیا تھا۔ گلی کے اختتام پہ اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ زیغم نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ گلی اس کے وجود سے خالی رہ گئی۔ قیس کے لیے کچھ بھی پروسیس کرنا بے حد مشکل تھا۔ وہ بس ان سائرنز کو بجتے ہوئے سن رہا تھا، اور وہ آگ، اسے وہی آگ اپنے سینے میں لگتی محسوس ہوئی۔ وہ کیسے اس کے ٹراما سے کھیل سکتی ہے؟ گاڑی کی پچھلی نشست پہ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ بشر نے اس کا بیگ کھولا اور سیاہ رنگ کا ایک عبایا اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ حرکت کر پاتی۔ بشر نے دھیرے سے عبایا اسے پہنا دیا۔ اس کے خون آلود کپڑے ڈھک گئے۔ وہ اس کے چہرے پہ اسکارف باندھ رہا تھا، وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ زینیا تھک چکی تھی، بس بے حد تھک چکی تھی۔ گاڑی جہاں آ کر رکی وہ کراچی کی سب سے مشہور اور مصروف بندرگاہ تھی۔ زینیا کا دماغ معاوف ہو رہا تھا، آوازیں ڈبل سنائی دے رہی تھیں اور چہرے 3 سے 4۔ اس کے لیے جنگ میں موت تھی، اسے بس وہی دکھائی دے رہی تھی۔ بشر اسے سہارا دیے ایک بحری جہاز میں لے آیا۔ وہ کوئی تہ خانے جیسی جگہ تھی۔ بشر نے اسے بٹھایا، اسے پانی پلایا۔ اس کا چہرہ بس گیلا تھا، وہ اب اسے سینے سے لگا رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ زینیا نہیں سن رہی تھی، اس کی سماعتیں سن تھیں۔ وہ اس کے ہاتھ اور ماتھا چومتے ایک ادھیڑ مرد سے کچھ کہتے ہوئے پلٹ رہا تھا۔ زینیا نے دھندلائی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہاں تاریکی تھی، تکلیف ختم تھی، رنج سے نبرد آزما تھی۔ یہاں سب تھا، یہاں سکون تھا۔ وہ سونا چاہتی تھی کیونکہ یہاں درد نہیں تھا۔ تم نے اپنے بچوں کو اس خون ریزی میں شامل کیا، میں پولیس کو ہر بات بتاؤں گی۔ عالم نواب پرسکون نظروں سے انہیں دیکھتے رہے۔ ان کی بیمار بیوی، لاچار سی عورت روتے ہوئے انہیں دھمکا رہی تھی۔ عبداللہ کو، زینیا کو، زیغم اور بشر کو، تم نے سب کو برباد کیا، میرا خاندان تباہ کیا تم نے۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ اس بچی کو واپس لاؤ۔ وہ عورت پلنگ پہ بیٹھے بیٹھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی، جو وقت کا فرعون تھا۔ ہر بد کردار کو اس کی سزا جھیلنی ہوتی ہے، وہ بھی جھیلے گی۔ بد کرداروں کے ساتھی اور حمایت کار بھی سزا جھیلیں گے۔ تم وہی بننا چاہتی ہو؟ میں اپنے بچوں پہ اب کوئی مصیبت آنے نہیں دوں گی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگیں جب عالم خود آ کر ان کی دائیں جانب کھڑے ہوئے۔ وہ ہاتھ سے ان کے سینے پہ مکے مارنے لگیں۔ نواسے کے بعد اب وہ ایک اور صدمہ نہیں جھیل سکتی تھی۔ بوڑھا آدمی چند پل بے حد خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ چند لمحے ان کے سر پہ کھڑے کھڑے کچھ سوچتے رہے، پھر فیصلہ کر لیا، کوئی اٹل فیصلہ۔ تم اب مزید بچوں کے قتل نہیں کر سکتے، تم مزید زندگیاں تباہ نہیں کر سکتے، میں یہ نہیں کرنے دوں گی۔ تمہیں حساب دینا ہوگا، پولیس میرا بیان لے گی، میں سب بتاؤں گی، میں انہیں بتاؤں گی تم میری زینی کے قاتل ہو، تم نے سب غلط کیا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ تمہاری خواہش ہے۔ پولیس کے سامنے تمہاری زبان کھلنے سے اس کا بند ہو جانا بہتر ہے۔ انہوں نے تکیا ان کے منہ پہ رکھا اور پورا زور لگا دیا۔ آنکھوں میں ٹھنڈک، لا تعلقی اور صفاقی تھی۔ بوڑھی عورت پھڑپھڑا رہی تھی، غرا رہی تھی۔ عالم نواب آنکھیں بند کی، اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ ان کے چہرے پہ دباؤ ڈالتے گئے۔ ان کے منہ سے محض غوں غاں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ بے بس ہونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مزاحمت کرتی رہیں یہاں تک کہ مزاحمت تھم گئی، بالکل ساکن۔ بوڑھی عورت اب حرکت کھو چکی تھی۔ وہ پیچھے ہوئے، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، وہ کمپوز تھے۔ قتل ان کے لیے کوئی بھی بڑی چیز نہیں رہا تھا۔ ان کی آنکھوں اور چہرے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں سکون کی نیند سلا دیا، ان کے سینے تک کپڑا ڈال دیا۔ آنکھیں بے تاثر رہیں، خالی اور کھوکھلی۔ یہ تم نے مانگا اور میں نے تمہیں کبھی انکار نہیں کیا ہے نا؟ تمہاری موت ہمارے خاندان کو کچھ وقت دلوا سکتی ہے۔ تمہاری موت بغاوت کو کچل دینے کا اندیہ ہے۔ اب کوئی لڑکی زینیا نہیں بنے گی، کیونکہ تم جیسی بغیرت عورتیں اب نہیں ہیں۔ سرگوشی کرتے ان کے ساکت وجود پہ ایک آخری نگاہ ڈالتی بھی وہ باہر نکل گئے۔ انتقام اور غیرت کے آگے ایسی 100 عورتیں قربان۔ اس کے کانوں میں کوئی شور پڑا تھا، اس کا بازو کوئی جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر پپوٹے بے حد بھاری ہو رہے تھے۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں، اسے اپنا بازو سن ہوتا محسوس ہوا، مگر وہ ہلکا تھا۔ وہ بلٹ کی چبھن اب وہاں نہیں تھی۔ اٹھ بیٹھی، اس کا بایا وہاں نہیں تھا۔ وہ اسے گلابی سوٹ میں تھی، وہ بھی اختیار اٹھ بیٹھی۔ جگہ وہی تھی، تہ خانہ نما، مگر وہ ایک گدے پہ لیٹی تھی۔ ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور چہرے پہ بھی کچھ تھا، شاید کوئی مرہم۔ خون سوکھ چکا تھا، اس کا جلا ہوا بازو قدرے کم درد کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ چند گھنٹوں کے اندر وہ بہت بہتر محسوس کرنے لگی تھی کیا؟ اس نے آنکھیں پوری طرح کھول کر آس پاس دیکھا۔ اسے اٹھانے والا وہی ادھیڑ عمر مرد تھا جس کے چہرے پہ نرم تاثر تھا۔
وہ اس کا ابایا اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ زینیا نے تھام لیا۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں کئی لوگ تھے۔ باہر جا کر جو بھی کہوں تم سر ہلا دینا، تم بول نہیں سکتی، کچھ گھنٹوں کے لیے یہ یاد رکھنا۔ زینیا جواباً خاموش رہی۔ ابایا پہننے میں وہاں بیٹھی ایک عورت نے اس کی مدد کی۔ اس نے حجاب اچھی طرح اوڑھ لیا اور اب وہ کئی لوگوں کے ساتھ اس مرد کے پیچھے چل رہی تھی۔ جہاز کی کئی راہداریاں طے کرنے کے بعد وہ عرشے کی طرف آئے۔ زینیا آسمان کو دیکھتی، کبھی ہواؤں کو محسوس کرتی۔ کچھ تھا جو بہت بدل گیا تھا، کچھ تھا جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر اس نے خود کو جہاز کی سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا اور یہاں اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ آس پاس کا شور، وہ سمندر کی ہوائیں، وہاں بولی اپنے لگنی چاہیے تھی۔ بولی انجان تھی، لوگ اپنے لگنے چاہیے تھے، لوگ غیر تھے۔ سرزمین سے اپنائیت محسوس ہونی چاہیے تھی، سرزمین پر آئی تھی۔ آسمان سر پہ ہوتے ہوئے اسے اپنا سر برہنا لگا۔ ہوائیں اس کا سانس روک رہی تھی۔ سمندر کے شہر سے آئی لڑکی اس نم ہوا کو پہچاننے سے انکاری تھی۔ وہ پتھرائی نظروں سے اپنے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا جو الہام بن کر اس کے دل پہ اترا تھا، وجدان بن کر اس کا سکون غارت کر گیا۔ ویلکم ٹو ڈھاکہ، بنگلہ دیش، کسی نے اس کے ساتھ کھڑے آدمی سے کہا اور وہ سانس نہیں لے سکی۔ زینیا حاکم کو ساری دنیا اپنے سر پہ گھومتی محسوس ہوئی۔ اوکے جی، فائنلی یہ ایپیسوڈ ختم ہوئی۔ اللہ جی، میرا خون خشک ہو رہا تھا، یہ میں کیا کر رہی ہوں، ایسے لگ رہا تھا یہ میری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ گولی لگ رہی ہے، فون ملائے جا رہے ہیں، پولیس، آگ لگ رہی ہے، کبھی کہاں پر کبھی کہاں پر، کبھی کیس سامنے آ جاتا ہے۔ فائنلی زینیا سیف ہے۔ اتنا اس لڑکی نے میرا خون خشک کیا ہوا تھا کہ بھئی بچ جاؤ گی تم، کیسے بچو گی؟ پولیس ہے، کیس ہے، بشر، حاکم، تمہارے دادا، وہ سارے کے سارے جلادی صرف اس کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ اس کے مرتے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی اس سے پوچھ ہی نہیں رہا، کوئی مسئلہ حل ہی نہیں کر رہا، بس اسے ختم کرنا ہے، کسی بھی طرح ختم کرنا ہے۔ اللہ کتنے ظالم لوگ ہیں یار۔ اور یہ روایتیں ہوتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت بیکورڈ علاقوں میں ہوتی ہیں، یہ ہر جگہ ہوتی ہیں۔ اچھے سے اچھی فیملی، ماڈرن، پڑھی لکھی، وہاں پر تو اور زیادہ ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا کچھ کام ہو جائے تو لوگوں کو پتہ چلنے سے پہلے ہی نا قصہ ختم کر دو، پر وہ خاموشی سے کرتے ہیں۔ یہ تو سر عام کر رہے ہیں۔ اللہ اتنا اب میں تھوڑی سی ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ بنگلہ دیش پہنچ گئی ہے، اب بہتر ہو جائے گا۔ مہدی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے یار، مہدی زندہ ہے، پر وہ کہاں ہے؟ اور کیا کہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سب سے بڑا تو خبیث وہ عالم صاحب ہے، وہ بس مار دو، ایسی عورتوں کو مار دینا چاہیے۔ بھئی کیوں مار دینا چاہیے؟ تمہارا کھاتی ہے، اس کا اپنا ابا ہے، اس کا اپنا ابا بھی خاموش تھا، وہ بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مار دو۔ یار یہ کیا بات ہوئی حاکم صاحب، آپ تو اچھے والے بندے بن رہے تھے نا۔ ہائے بشر، وہ بھی کہتا ہے کہ وقت چاہیے پر مار دیں گے، وقت چاہیے، پر وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ اس کو کہیں دور بھیج دوں گا۔ اور چلو وہ وریام اچھا بندہ نکل آیا، شکر ہے۔ اور کیسے وہ پاگل ہوا ہوا ہے، بالکل جنونی ہوا ہوا ہے، بس اس کو چاہیے، وہ ہر حال میں چاہیے، وہ اس کو مارے گا، بری طرح رکھے گا اس کو۔ اور کتنا سائیکو چیز ہے وہ یار، اللہ۔ اور ساری کھسکے میں یہاں پہ کوئی بھی نارمل نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بس یہ ہے کہ اس نے کیا یہ گھر سے بھاگی بھی نہیں ہے یار، اس نے ہاں نکاح کیا ہے تو دوسرا نکاح کیا ہے، تو وہ دوسرا تو بندہ اپنی مرضی سے کر ہی لیتا ہے، اور وہ بھی تو تم لوگوں کے اپنے خاندان کا ہی بندہ تھا نا۔ یہ ہے کہ یہ والی چیز بتائی گئی ہے کہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے، غیرت عورتوں کے لیے۔ فار ایگزامپل کسی کو پتہ چلتا ہے ان کا بیٹا یا بھائی اس نے چھپ کے نکاح کر لیا ہے، یا پھر وہ ایسے غلط کام کر رہا ہے، تو عورتیں تو اس کو نہیں مارتی، عورتیں تو اس سے نفرت بھی نہیں کرتی، وہ تو کوئی اور ان کو کچھ کہے تو اس سے بھی لڑ پڑتی ہیں، وہ تو اپنے بھائی کو ایسے ڈسون نہیں کرتی، وہ تو اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ ہاں غصہ ہوتی ہیں، تھوڑا بہت ناراض ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ اس سے پیار کرتی ہیں۔ اور یہاں پہ بھائیوں کو پتہ چلتا جائے کہ بہن کا افیئر ہے، وہ وہاں پہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، وہیں پہ اس کو اتنا مارتے ہیں بری طرح سے۔ یہ تو نارمل ہے، بہت نارمل ہے۔ تو غیرت صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیوں نہیں؟ برابری ہونی چاہیے نا۔ اللہ، وہ بھی بیچاری، اب مجھے تھوڑی زینیا ٹھیک بھی لگ رہی تھی کہ اس کو ایسا ماحول ہی نہیں ملا کہ وہ گھر میں بات بتائے۔ ایسے بہت سی جگہوں پہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہ آپ کھل کے بات نہیں بتا سکتے، اور ایسی بات کہ طلاق اور پھر حلالہ کے لیے دوسرا نکاح،
بہت سی اس نے کوشش کی تھی، وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ لیکن پھر اس کے باپ کہتے ہیں نباہ کرو. لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے آپ مردوں کو نہیں بتا سکتے، آپ اپنی بہن کو تو بتا سکتی تھی، آپ اپنی اماں کو تو بتا سکتے ہو نا. اماں تو اس کی سافٹ ہوتی ہیں، کم از کم اماں کو اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا، ہے نا. تو پھر اماں کوئی مشورہ دے لیتی یا پھر بعد میں اس کا ساتھ دیتی. ہر چیز خود پہ لینے والی نہیں ہوتی، تو کسی کو نا اعتماد میں لے لینا چاہیے. یہ سبق سیکھ رہی ہیں وہی میں تو زینیا سے. چلو آخر میں تھوڑا سا سیٹل ہو گئی. یہاں پہ یہ نہ پتہ چلتا بنگلہ دیش پہنچی ہے یا پھر ابھی بھی ایسی کوئی درمیان میں اسٹک ہوتا نا تو میرا سانس رکا ہی رہتا. اب میں تھوڑی ٹھیک ہوں، اور اب شاید بنگلہ دیش میں مہدی بھی ہو. میں بھی کیا سوچ رہی ہوں. اور اس کا CSS کا رزلٹ آ جائے اور وہ ٹاپ کر جائے، اللہ کرے، ہے نا. اور ابھی تک اس پہ کیس چل رہا ہے، وہ بھاگی ہوئی ہے یار تھانے سے. خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فوراً سے کر لیں. اللہ حافظ.